پیڈاگوجی میں آتی ہے سر، اس میں ایک باقاعدہ میتھڈالوجی یوز کرتے ہوئے آپ ٹیچ کر رہے ہیں آپ ہمیں. اچھا جی، کوئی اور لیکن اسٹوڈنٹ چھوٹے پلیز. بچے تو نہیں، adults تو نہیں، پیڈاگوگی میں آئے گی، پیڈاگوگی. پیڈاگوجی میں جی، کوئی اور اسٹوڈنٹ. I think pedagogy. جی جی، جلدی سے اپنا ان پٹ دے دیں. اینڈراگوجی میں آئے گی کیونکہ پیڈاگوجی تو چھوٹے بچوں کی لرننگ ہے. سر ینگ اڈلٹس کے چلڈرن. لیے تو اینڈروگوجی میں آئے گی. یہ ایک اینڈروگوجی ہے، پیڈاگوجی نہیں ہے. بے شک اس میں وہ ٹیکنیکس ہے. آپ نے یہاں پہ ایج فیکٹر ہے. اپنے مائکس کائنڈلی آف کر دیں. یہ ایک اینڈروگوجی ہے جو ہماری کلاس ہے، جو ڈسکشن ہم کر رہے ہیں. اس کی ریزن یہ ہے کہ ایک تو جو پیڈاگوجی ہے وہ اس میں چلڈرن انوالو ہوتے ہیں. چھوٹے بچوں کو جو تعلیم دی جاتی ہے، ٹیچنگ میتھڈ اڈاپٹ کیا جاتا ہے، اس کو پیڈاگوجی کہتے ہیں. چلیں سر جی. کیا اینڈروگوجی میں ایج فکس ہوتی ہے؟ ایج فکس نہیں ہوتی، لیکن بات یہ ہے کہ اس میں اڈلٹس ہوتے ہیں نا، ہم سارے اڈلٹس ہیں، اڈلٹس کی بات ہو رہی ہے نا اینڈروگوجی میں. کیونکہ سر لکھا ہوا تھا کہیں پر نا 45 ایئرس تک وہ اس کو ہم 45 روک ایئر سکتے ہیں یہاں پہ لکھا کہ ہوا ہے. یہ 45 ایئر اس کی ایج نہیں ہے. یہ ویسے اس نے ایک کانسیپٹ دیا تھا تھورن ڈائک نے اپنا، کہ اس کے اچھا اچھا اچھا. ہاں اس کے مطابق کہ لرننگ جو ہے 45 ایئر تک پاسیبل ہے اینڈروگوجی کی. یعنی کوئی آپ جو ایک اڈلٹ ہے وہ اسکل حاصل کر سکتا ہے 45 سال کی عمر تک. رائٹ سر. جی، پرنسپل آف ٹیچنگ کی ہم نے بات کی تھی، جنرل اور سائیکالوجیکل پرنسپلز کی. میکسمز آف ٹیچنگز کی ہم نے بات کی تھی. اس کے بعد لرننگ، لاز آف لرننگ ہم نے دیکھے تھے. یہاں پہ ایک ایم سی کیو بہت امپورٹنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ تھورن ڈائک کا جو لا آف لرننگ ہے کون سا، وہ آپرنٹ کنڈیشننگ بھی ہے دوسری طرف سے. تو وہ جو ہے وہ لا آف افیکٹ تھا. آپرنٹ کنڈیشننگ کا کسی کو پتہ ہے؟ یہ ہم انشاءاللہ سائیکالوجی میں جا کے ڈیٹیل سے دیکھیں گے، سائیکالوجی کے چیپٹر میں. ریزن اس میں وہ Yes. سیلائیوا کی پروڈکشن ہوتی ہے جب ہم کسی چیز کو کنڈیشن کر دیتے ہیں. مطلب اچھا ایک ایکسپیریمنٹ ہے اس کے اندر جس میں ایک سائنسدان ایک ڈاگ کو کھانا رکھتے ہیں. پیپلوگ سائنٹسٹ نے یہ ایکسپیریمنٹ کیا تھا. تو وہ وہ جیسے جو کھانے ہے، کو دیکھ کر ساتھ بیل ہو جاتا ہے تو وہ ساتھ اس کے سلائیوا کی پروڈکشن ہوتی ہے. ہاں جی، تو وہ جو آپ بتا رہی ہیں وہ ہے کلاسیکل کنڈیشننگ. آپرنٹ کنڈیشننگ یہ ہے سر کہ یہ جی 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 سر جی یہ ایک والنٹیئر لرننگ ہے جس میں رسپانس پہلے دیا جاتا ہے، اس کے بعد اسٹیمولیٹ کیا جاتا ہے. یعنی کہ جس طرح لا آف ایفیکٹ ہے، اگر آپ کسی چیز کا رسپانس لینا چاہتے ہیں، کسی کو اسٹیمولیٹ کرنا چاہتے ہیں، تو پہلے اس کو رسپانس دیں گے. رسپانس دیں. یس، یہ میں اس کو تھوڑا سا کل والی ایگزامپل کے ساتھ اس پہ تھوڑا سا روشنی ڈالنے کی کوشش کرتا ہوں. کل ہم نے کیٹ کی ایگزامپل دیکھی تھی کہ سر کیٹ. یہ جو جی سوری سر، ایک سوال یہ جو پیچھے آپ نے سوال کیا اینڈراگوجی والا، جی جی یہ سر مجھے کلیئر نہیں ہو رہا کہ کس طرح، مطلب کہ اینڈراگوجی میں آئے گا. اینڈراگوجی میں تو سر وہ جو ہوتے ہیں ایڈولٹ مینس کے کافی سارے ایج کے ہوتے ہیں، اور وہ اسکول یا مطلب کہ جو انہوں نے فارمل لرننگ یا اسٹڈی وغیرہ نہیں لی ہوتی ان کو ٹیچ کیا جاتا ہے. تو کس طرح سر یہ ایک آپ اس کو دیکھیں، یہ اینڈراگوجی میں میں نے لے آپ کر کو جا رہے ایک ایگزامپل دی ہے اڈلٹ لرننگ کی. اڈلٹ کی ایج فیکٹر کو کنسیڈر کرتے ہوئے میں نے یہ کہا ہے کہ ہماری جو کلاس ہے وہ اینڈروگوجی ہے. اینڈروگوجی سر. بیسیکلی میں بتاتا ہوں نا، آپ تھوڑا سا. اینڈروگوجی میں دو چیزیں ہیں. ایک تو پہلی تو یہ ہے کہ یہ اڈلٹ ہوتے ہیں، جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ ان کے پاس پہلے کوئی نالج یا ایکسپیرینس نہیں ہوتا. آپ یہ کہہ رہے ہیں نا، ان کے پاس نالج نہیں ہوتا لیکن ایکسپیرینس ہوتا ہے تھوڑا بہت. جو اڈلٹس ہوتے ہیں اور ان کو یہ اسٹارٹ میں جو اڈلٹ لرننگ تھا یا اڈلٹ لٹریسی تھا، یہ بیسیکلی ریڈنگ رائٹنگ سکل جو ہے اور اسپیکنگ سکل ان کی ڈیولپ کرنے کے لیے ڈفرینٹ پروگرام ورلڈ وائڈ اسٹارٹ کیے گئے تھے، لٹریسی کو ختم کرنے کے، الٹریسی کو ختم کرنے کے لیے. آج کل جو ہے اس کی جو ماڈرن ورژنز ہیں اینڈروگوجی کے، میں نے جو آپ کو بات کی ہے وہ دو چیزوں کو کنسیڈر کرتے ہوئے. ایک تو اڈلٹ کی ایج کو، ایج فیکٹر کو، اور دوسرا اسپیسیفک سکل کو یا اسپیسیفک لرننگ کو. چونکہ ہم یہاں پہ ایک اسپیسیفک لرننگ کر رہے ہیں نا، ہم ایک ایگزام کی تیاری کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو ان دو چیزوں کو کنسیڈر کرتے ہوئے میں نے یہ کہا ہے کہ یہ اینڈروگوجی ہے. جی
سر میں پھر کچھ ایڈ کرنا جی چاہوں جی گی. جی جی ضرور. سر یہ سیلف سینٹر نہیں ہے ہماری جو ہم کلاسز لے رہے ہیں, یعنی کہ ہم اپنا یہ ہمارے سیلف میں آ جائے گا, تو ہیٹر کوچنگ میں نہیں آئے گا یہ. سیلف یہ ہے کہ اس ایریا کو آپ اس ایریا میں آپ جانا چاہتے ہیں یا صرف وہی ایریا اسٹڈی کرتے ہیں جس میں آپ کا سیلف انٹرسٹ ہو. ٹھیک ہے, مثلا میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں تو میں اور کوئی بھی چیز کسی بھی اور سائڈ پہ نہیں جاؤں گا. میں جو میری ڈٹرمنیشن ہے, میرے ایمبیشنز یا ایم ہے, میں صرف اسی ایک ہی پاتھ پہ سنگل پاتھ پہ چلوں گا. ٹھیک ہے, تو یہ ہے ہیٹاگوجی. جی سر. جی سر, ہمیں ایک میم ٹیچ کر رہی تھی سر تھرڈ سیمسٹر میں ایم فل میں, تو اس سے یہ سوال کیا گیا تھا, اس نے بھی یہی سوال کیا تھا کہ ہم اینڈراگوجی یوز کر رہے ہیں یا پیڈاگوجی یوز کر رہے ہیں. جی جی تو سب نے اپنے اپنے ویوز دیے, تو پھر اس نے کہا تھا کہ اینڈراگوجی میں تو وہ بچے آتے ہیں جن کو کچھ پتہ نہیں ہوتا, ان کو انٹرنلی موٹیویٹ کیا جاتا ہے کہ ریڈنگ رائٹنگ ہمارے کچھ مطلب کہ جی جعفر جی صاحب, ہمارے بھی کچھ اسٹوڈنٹ ایسے ہیں جو بالکل فریش ہیں, جنہوں نے بی ایڈ تو کیا ہے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے. مجھے پرسنلی انہوں نے بتایا کہ سارے ہمیں تو بی ایڈ کا ایم ایڈ کا الف بے بھی نہیں پتہ, بس ہم نے امتحان پاس کرنے کے لیے صرف ہیڈنگ جو ہے وہ رٹا لگا کے تیار کر لی تھی. سر سر میرا بالکل صحیح کہہ رہے مقصد یہ ہے, وہ سر مطلب یہ ہے کہ چلو انہوں نے بی اے فیس کیا تو کچھ نہ کچھ ان کو انہوں نے نہیں پہلے سر, پڑھا دیکھیں ہے, جی, مطلب ہم کچھ. اسپیسیفک, میں وہی بات کر رہا ہوں نا کہ یہ ایک اسپیسیفک کنٹینٹ ہم یہاں پہ پڑھ رہے ہیں, اسٹڈی کر رہے ہیں, جس کی انفارمیشن ان کے پاس زیادہ نہیں ہے. اگر تھوڑی بہت ہے تو اڈلٹ کو تھوڑا بہت ایکسپیرینس اپنی لائف کے یا اپنی سراؤنڈنگ کے بارے میں ہوتا ہے. بہرحال چلیں, اوکے سر, اوکے. ہاں کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ آگے چلنے کی. باقی یہ آپ اور میں پرائیویٹلی اس کو ڈسکس کر لیں گے, یہاں پہ کلاس کا ٹائم تھوڑا سا ہو رہا ہے ڈسٹرب. یہ چیز ہمارے نہ امتحان میں کسی نے پوچھنی ہے, انٹرویو میں, نہ ریٹن میں. تو اپنے اصل سیشن کی طرف, لیکچر کی طرف آتے ہیں. تو ہم لاز آف لرننگ, یہاں آپرینٹ کنڈیشننگ کی بات ہو رہی تھی. میں یہاں پہ تھوڑی سی 1-2 منٹ کی ڈسکشن کرنا چاہوں گا. کل یہ چیز اتنی کلیئرلی میں ایکسپلین نہیں کر پایا, اسکپ ہو گئی. جو تھارنڈائک نے ایکسپیریمنٹ کیا تھا کیٹ کے اوپر, اس نے کیا کیا, کیٹ کو ایک کیج کے اندر بند کیا, ایک لیور اس کے اندر اس نے لٹکا دیا, لیور کو اس نے کنیکٹ کر دیا اس کے ڈور کے ساتھ. اب کیٹ نے سڈنلی, اچانک, سرپرائزنگلی اس نے اس لیور کو کھینچا, دروازہ کھلا, اس نے اس جو فش کا ٹکڑا تھا اس کو اٹھایا, کھایا. اب چونکہ اسے پتہ ہے کہ اس نے اس کو فش کا ٹکڑا ملا, اب چونکہ اس کو پہلے سے وہ مل چکا ہے گوشت کا ٹکڑا یا مچھلی کا ایک ٹکڑا, اب جب دوبارہ اس کو بند کر دیا گیا, اسے پتہ ہے کہ میں باہر نکلوں گی تو مجھے کیا ملے گا, مجھے کوئی ایوارڈ ملنے والا ہے, یعنی مجھے جو ہے وہ گوشت کا ٹکڑا ملنے والا. اب اس کو پہلے ایک چیز کا کنفرم ہو گیا کہ مجھے یہ مل رہا ہے یا مجھے یہ ملے گا, تو اس کی جو لرننگ ہے, لرننگ پروسیس اس کا ڈیولپ ہوا ہے. اس نے سیکھ لیا ہے کہ میں نے لیور کو کھینچنا ہے, اور ہر دفعہ جو ہے اس نے تھوڑے ٹائم میں لیور کو پل کر کے باہر نکلنے کی کوشش کی ہے. تو انشاءاللہ اس کو ڈیٹیل میں ہم سائیکالوجی کے چیپٹر میں جا کے ڈسکس کریں گے. آج ہمارا جو ٹاپک ہے, سنڈے کو انشاءاللہ آپ کا جتنا بھی کورس ہمارا کور ہوگا, اسی کے اندر سے, باہر سے نہیں, اسی کے اندر سے میں کویسچن بنا کے انشاءاللہ آپ کا ایک شارٹ سا ٹیسٹ بھی لوں گا. ہم نے پروجیکٹڈ ایڈز کی کل بات کر لی تھی, آج ہم بات کریں گے نان پروجیکٹڈ ایڈز کی. نان پروجیکٹڈ ایڈز وہ ایڈز ہوتی ہیں جن کو ڈسپلے کرنے کے لیے ہمیں کسی مشین کا, ڈیوائس کا سہارا نہیں لینا پڑتا. مثلا اس کی کون کون سی ایگزامپلز ہیں, جیسا کہ گرافس ہیں, چارٹس ہیں, فلیش کارڈز ہیں, میپس ہیں, پکچرز ہیں, پوسٹرز ہیں. یہ گراف, چارٹ, فلیش کارڈ, میپس, پکچر, پوسٹر ہم دیوار پہ بھی ہینگ کر سکتے ہیں, ہم ایک سٹینڈ کے اوپر بھی فکس کر سکتے ہیں, پیسٹ کر سکتے ہیں, ہم ڈور پہ, دیواروں پہ, یا اپنے ٹیبل کے اوپر رکھ کے بھی اسٹوڈنٹ کو دکھا سکتے ہیں. تو اس کی آگے سب کیٹیگریز ہیں کچھ نان پروجیکٹڈ ایڈز کی. اس میں گرافیکل ایڈز ہیں, اس کے بعد اس میں چارٹس ہیں, بورڈز ہیں, اور ڈائمینشنل ایڈز ہیں, اور ایکٹیویٹی ایڈز ہیں. یہ 4 ڈفرینٹ جو ہے وہ ٹائپس کی ایڈز ہیں جو کہ نان پروجیکٹڈ میں آتی ہیں. یہ آپ نے یاد رکھ لینا ہے, سم ٹائم اس طرح MCQ آ جاتا ہے کہ نان پروجیکٹڈ ایڈز جو ہے وہ کون کون سی ہیں. گرافک ایڈز اس میں, اور دوسرا جو ہے چارٹس ہیں, بورڈز ہیں. سر آواز صحیح نہیں آ رہی آپ. جی, سب کو مسئلہ ہے آواز کا؟ نو سر صحیح آ رہی ہے. نو سر, کلیئر آ رہی ہے. ٹھیک آ رہی ہے سر, ٹھیک آ رہی ہے. سر کائنڈلی آپ نا اپنا ابھی صحیح ہے. ری کنیکٹ کر لیں. جن کو ایشو آ رہا ہو نا, یا تو ان کا نیٹ ورک کا ایشو ہوتا ہے یا پھر سسٹم سم ٹائم کام نہیں کر رہا ہوتا. اچھا, تو یہ آپ نے یاد کر لینا ہے, ٹھیک ہے. اچھا, ہم بات کر رہے تھے یہ گرافک ایڈز کی. اچھا, یہ جو 4 گراف ہے, پائی گراف ہے, بار گراف ہے, لائن گراف یا ہسٹوگرام, یہ 4 بہت امپورٹنٹ ہیں.
آپ کسی بھی بک کو دیکھیں گے تو ان سے متعلقہ کوئی نہ کوئی ایم سی کیوز آپ کو ملیں گے. سابقہ پیپرز میں بھی ایک آدھ ایم سی کیو ان سے ریلیٹڈ آ جاتا ہے, آپ کو ملے گا ان پیپرز میں بھی. گراف کیا ہوتا ہے؟ گراف ایک ڈائیگرام ہے, a diagram showing the relation between variable quantities. دو یا دو سے زیادہ کوانٹیٹیز کے درمیان ایک ریلیشن کو شو کرنے کے لیے ایک چارٹ جو ہے وہ اس کو ہم گراف کہتے ہیں. اب اس کی ڈفرینٹ ٹائپس ہیں. پائی گراف سے ہم سب واقف ہیں. پائی گراف کیا ہے؟ مثلا ایک کلاس ہے, کلاس میں جو ہے وہ کتنے پرسنٹ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اردو بولتے ہیں, کتنے پرسنٹ سرائکی بولتے ہیں, کتنے پرسنٹ پنجابی بولتے ہیں, کتنے پرسنٹ پشتو بولتے ہیں. ہم ٹوٹل کلاس کی پرسنٹیج میں ڈویژن کر لیتے ہیں. پھر ایک سرکولر اس میں چارٹ میں ہم ان کی سلائسز بنا لیتے ہیں اس کے حساب, پرسنٹیج کے حساب سے. جیسے 50% اگر ہیں اردو سپیکنگ اور 50% پنجابی سپیکنگ تو دائرہ دو حصوں میں تقسیم ہو جائے گا. اسی طرح جیسے جو ہے یہ پائی گراف کا آپ یہ دیکھ لیں, یہ آپ کو شو ہو رہا ہے یہاں پہ جو ہے لینگویج ڈسٹریبیوشن ہے کہ کتنے سبجیکٹ کی ڈسٹریبیوشن ہے کہ کتنے پرسنٹ جو ہے ایک سلیبس پڑھایا جائے گا. یہ تو اس کی ڈیفینیشن ہے, پائی چارٹس are circular charts divided up into different sizes, segments or slices. اس کے جو ہے ایک حصے کو سیگمنٹ یا سلائس کہتے ہیں. یہ اس طرح بھی کویسچن آ سکتا ہے کہ اس کا جو ایک پارٹ ہے اس کو کیا بولتے ہیں. مائک کائنڈلی اپنا آف کر دیں گے, مائک پلیز آف کیجئے گا, کس کو اوپن ہے. اچھا, اس کے بعد اس کی سمجھ لگ گئی ہے پائی گراف کی. اس میں پرسنٹیج ڈیٹا جو ہے یہ شو کیا جاتا ہے. اچھا, دوسرے نمبر پہ ہے بار گراف. یہ دیکھیں, یہ جو گراف آپ کو شو ہو رہا ہے یہ بار گراف ہے. اس میں نا یہ جو گراف ہے ان میں اسٹوڈنٹ کافی کنفیوز ہو جاتے ہیں. اسٹارٹ میں مجھے بھی بڑا ان کا ایشو رہا تھا, تو اس لیے میں نے ان کو نا پکچرز ان کے ساتھ ایڈ کیے ہیں تاکہ انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ صحیح طرح سے ہو سکے ان کی. بار گراف کیا ہوتا ہے؟ بار گراف یہ شو کرتا ہے دو ویریبلز کو, دو چیزوں کو شو کرتا ہے. ایک چیز کا دوسری چیز پہ ایفیکٹ کیا ہے فار ایگزامپل, یا پھر یہ ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ کمپیئر کرتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک جو ٹائم سپین ہے, مختلف ٹائم سپین میں ایک چیز بڑھتی ہے یا کم ہوتی ہے اس کو. مثلا اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثال یہ ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ اپنا اینول جو اس کا ڈومیسٹک اس کے ایکسپنسز ہیں, گھریلو جو اس کے اخراجات ہیں وہ ریکارڈ کرتا ہے کہ جنوری میں اس کا جو ہے 50,000 خرچہ تھا, فروری میں اس کا 60 تھا, اور مارچ میں اس کا جو ہے وہ 30,000 ہو گیا. اسی طرح یعنی مختلف ٹائم میں وہ جو ہے وہ چیزیں ریکارڈ کرتا ہے. پھر اس کو اس طرح وہ شو کرا سکتا ہے کہ یہ جو ہے پہلے منتھ میں میرا اتنا تھا, دوسرے منتھ میں اتنا. جیسے یہ دیکھ لیں نمبر آف اسٹوڈنٹ یہاں پہ لکھا ہوا ہے, اور یہ اسٹوڈنٹ جو ہے کتنے اسٹوڈنٹ کا فیوریٹ کلر ہے ریڈ. جو ہے یہ کلاس جو ہے 50 کی کلاس ہے جس میں 10 اسٹوڈنٹ جو ہے ان کا فیوریٹ کلر ریڈ ہے. یلو کلر جو ہے وہ صرف 5 اسٹوڈنٹ کا ہے, بلو کلر جو ہے وہ 20 اسٹوڈنٹس کا ہے, اور گرین جو ہے وہ 15 اسٹوڈنٹ کا ہے. تو یہ دو چیزوں کو کمپیئر کرنے کے لیے یہاں پہ دو چیزیں کمپیئر کی گئی ہیں کہ اسٹوڈنٹ ورسز ان کا فیوریٹ کلر. تو دوسرا جو ہے یہاں پہ ڈیفینیشن میں جو دوسرا اس کا پارٹ یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ ٹو ٹریک چینجز اوور ٹائم. یہ میں نے آپ کو ویسے بتا دیا ہے کہ کیا تبدیلی آتی ہے, تو وہ اس کو بھی یہاں پہ شو کرا سکتا ہے. مثلا یہاں پہ وہ کیسے کرتا ہے اس گراف کو, یہاں پہ جو ہے یہ نیم آف منتھ آ جاتا یا اماؤنٹ آ جاتی, اور یہاں پہ جو ہے یہ منتھ آ جاتا ہے. یہاں پہ جو ہے جیسے ریڈ یلو ہے یہاں پہ وہ منتھ لکھ سکتا تھا, اور یہاں پہ اس کی جو ٹوٹل ایکسپنسز ہیں وہ یہاں پہ ڈپکٹ کر سکتا تھا. اس کی ڈیفینیشن پہ آتے ہیں. گرافیکل ریپرزنٹیشن آف ڈیٹا کوانٹیٹیز آر نمبر. یہ سب کے لیے یوز ہو سکتی ہے یہ والی ٹرم جو ہے, یہ لائن گرافیکل ریپرزنٹیشن آف ڈیٹا کوانٹیٹیز اور نمبر, یہ تمام گراف کے لیے آپ یوز کر سکتے ہیں. اچھا, یہاں پہ ہم نے بات کی تھی اس کی ایک جو ہے اس کا پیس, اس کو ہم سلائس کہتے ہیں یا اس کو سیگمنٹ کہتے ہیں, اور یہ جو بار ہوتی ہے ایک بار اس کو ہم سٹرپ کہتے ہیں. یہ یاد رکھیے گا, بار گراف کی بار کو سٹرپ کہتے ہیں اور پائی گراف کے ایک سیکشن کو سلائس یا سیگمنٹ کہتے ہیں. تو graphical representation of data quantities or number using bars or strips used to compare things between different groups are to track changes over time. 2 types ہیں اس کی, 2 types ہوتی ہیں. horizontal یعنی یہ جو ہے یہ vertical ہے, دیکھ لیں اس کی جو بارز ہیں وہ بالکل سیدھی ہیں. اگر بار اس طرح سے ہوتی جیسے یہ لائن لگی ہوئی ہیں ایسے ایسے ہوتی تو یہ پھر کیا ہو جاتا, یہ horizontal ہو جاتا.
کلیئر جی. اس کے بعد ہے لائن گراف. اب لائن گراف کیا ہے کہ ایک چیز کنٹینیوسلی چینج ہو رہی ہے. مثلا ٹیمپریچر ہے, صبح جو ہے 12 بجے ٹیمپریچر کیا تھا, رات کے 12 بجے 12 AM پہ ٹیمپریچر کیا تھا, پھر 1 بجے کتنا تھا, 2 بجے کتنا تھا, 4 بجے کتنا تھا, دوپہر 12 بجے کتنا تھا, شام 6 بجے کتنا تھا, رات 11 بجے کتنا تھا. تو ایک چیز جو کنٹینیوسلی چینج ہو رہی ہے, مسلسل تبدیل ہو رہی ہے, تو اس کو جہاں پہ ڈپکٹ کرنے کے لیے جو گراف یوز کیا جاتا ہے اس کو لائن گراف کہتے ہیں. اے گرافیکل ڈسپلے آف انفارمیشن دیٹ چینجز کنٹینیوسلی اوور ٹائم. ایک چیز جو مسلسل تبدیل ہو رہی ہے تو اس کو ظاہر کرنے کے لیے ہم کون سا جو گراف ہے وہ یوز کرتے ہیں, لائن گراف. کلیئر ہے جی؟ جی سر. جی سر. چلیں جی نیکسٹ چلتے ہیں. آگے ہے ہسٹوگرام. اب ہسٹوگرام کیا چیز ہے؟ ہسٹوگرام سیم اسی طرح جیسے بار گراف ہوتا ہے اسی طرح ہی ہوتا ہے, لیکن یہ کنٹینیوس ڈیٹا کو جو ہے وہ ایکسپریس کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے. اب یہاں پہ آپ نے یاد رکھنا ہے جیسے یہاں پہ بات ہوئی تھی پائی گراف میں سیگمنٹ یا سلائسز کی, بار گراف کی ایک سیکشن کو کیا کہا گیا, ایک بار کو سٹرپ کہا گیا. اب ہسٹوگرام میں اس کو بنز کہتے ہیں. اس کو کیا بولتے ہیں جی؟ بنز بولتے ہیں اس کو, بار کو. گرافیکل ڈسٹریبیوشن آف ڈیٹا ارینجڈ انٹو ڈسکریٹ گروپس بنز سملر ان اپیرنس ٹو بار گراف بٹ ڈیلز ود کنٹینیوس ڈیٹا. اب ایک کنٹینیوس ڈیٹا ہے, مثلا یہ دیکھیں یہ ایک کلاس ہے جس میں ڈفرینٹ ایج کے لوگ ہیں, یا ایک پاپولیشن ہے جس میں مختلف ایج کے لوگ رہتے ہیں. اب ان کی فریکوینسی کیا ہوتی ہے کہ ایک اسپیسیفک گروپ میں, مثلا جو ہے یہ دیکھیں کہ 20 سال کی عمر ہے فار ایگزامپل, تو 20 سال کی عمر کے لوگ ایک اسپیسیفک کمیونٹی میں ایک کلاس میں کتنے اسٹوڈنٹ ہیں, فار ایگزامپل یہ 10 ہیں, تو یہ اس کی فریکوینسی ہوگی. اسی طرح 40 سال تک, 20 سے 40 سال ایج تک کے کتنے ہیں, 40 سے 60 سال تک کے کتنے ہیں, تو یہ ایک اسپیسیفک جو ہے وہ کیا ہو جاتی ہے, فریکوینسی ہو جاتی ہے. اب یہ دیکھیں دکھایا گیا ہے کہ فریکوینسی اس کی دیکھیں یہ 1 2 3 4 5 ہے, اور یہاں پہ 20 30 40 50 60 70 100 تک ایج گروپ ہیں, ڈفرینٹ ایج گروپ دکھائے گئے ہیں, اور ادھر ان کی فریکوینسی بتائی گئی ہے. فریکوینسی سے کیا مراد ہے کہ 20 ایج کے کتنے ہیں لوگ, یہاں پہ 2 ہیں. 30 کے کتنے ہیں, یہاں پہ آپ دیکھیں 30 کے, اس کے بعد یہ 30 کے دیکھیں تو 4 ہیں. 50 کے اگر آپ دیکھیں تو یہ آپ کو ملیں گے 5. 60 کے اگر آپ دیکھیں تو یہ آپ کو 3. 70 کے اگر آپ دیکھیں تو یہ آپ کو 1. 80 کا جو ہے وہ کوئی نہیں ہے, اور 90 100 کے 1. تو بات کرنے کا مقصد کیا ہے کہ ایک کنٹینیوس سیکوینس میں ارینجمنٹ میں چیزوں کو ڈپکٹ کرنے کے لیے جو گراف یوز کیا جاتا ہے اس کو ہسٹوگرام کہتے ہیں. گرافیکل ڈسٹریبیوشن آف ڈیٹا ارینجڈ انٹو ڈسکریٹ گروپس سملر ان اپیرنس ٹو بار گراف بٹ ڈیلز ود کنٹینیوس ڈیٹا. اس کے بعد ہے فریکوینسی پولیگون. اچھا آپ نے نارمل کرو کا نام سنا ہوا ہے, نارمل کرو کیا ہوتا ہے, کسی کو پتہ ہے نارمل کرو کا؟ جس میں سر بیل شیپ. جی بیل شیپ ہوتا ہے بالکل. جی اس سر, میں ون ہوتے یہ ہیں جس بیل میں شیپ میں ہوتا, اینڈ مین زیرو middle ہوتا ہے اور sizes ویریئنس 1 ہوتا ہے. جی سوری کیا بتا رہے ہیں؟ اس کا مین 0 ہوتا ہے, ویریئنس 1 ہوتا ہے, اسٹیٹسٹیکل ہے نارمل ڈسٹریبیوشن, جس میں یہ ایونلی ڈسٹریبیوٹیڈ ہوتا ہے اور یہ بیل شیپڈ ہوتا ہے. ایونلی تو اس کی ڈسٹریبیوٹیڈ. جی خاصیت جی 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 سر, آپ مجھے لگتا ہے اسٹیٹ یا میتھ سبجیکٹ کے ہیں. یا سر میں یہ میتھمیٹکس کا ہوں بیسیکلی, ہاں تو جی اس لیے مجھے اس کا تھوڑا نہیں پتا ہے. بالکل یہ رائٹ اور میں یوز بتاتا کہاں ہوں. کرتے ہیں گراف اچھا کو؟ ٹھیک, تھینک یو سو مچ. میں تھوڑا سا نا سر اس کو یہ انشاءاللہ ہم اسیسمنٹ کے چیپٹر میں اور ریسرچ کے چیپٹر میں جا کے اس کو ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے. مائک اپنا آف کر دیں پلیز. ہم انشاءاللہ اس کو ریسرچ کے چیپٹر میں جا کے ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے. یہاں سے میں تھوڑا سا بتا دیتا ہوں کہ ایک ڈیٹا ہے, اس کو ہم نے ایک پراپر سیکوینس کے ساتھ اس کو ایک آرڈر دے دیا ہے. مثلا ویلیوز ہیں 2 ہے, 4 ہے, 5 ہے, 7 ہے اور 9 ہے. یہ 5 ویلیوز ہیں. اب یہ جو ویلیوز ہیں ان کی جو سینٹرل ویلیو ہوتی ہے, جیسے اس ڈیٹا کی سینٹرل ویلیو 5 ہو گئی, تو 2 ویلیوز ادھر بھی ویلیوز سینٹرل جو ویلیو ہے اس کے ادھر بھی ویلیوز برابر ہیں, ادھر بھی برابر ہیں. ٹھیک ہے, میں سمپلی بتانے کی کوشش کر رہا ہوں. تو ڈیٹا کیا ہوگا, بالکل دونوں سائڈ پہ برابر ڈسٹریبیوٹ ہے.
تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں، اس پہ جو کرو بنائیں گے وہ کرو انشاءاللہ آپ کو جو ہے وہ اس میں جا کے جو اسیسمنٹ اور ریسرچ کا ہمارا چیپٹر ہے اس میں انشاءاللہ ڈیٹیل میں ہم جا کے دیکھیں گے. تو یہ میں تھوڑا سا نا اس کو کرسر کو موو کرنے کی کوشش کرتا ہوں، یہاں سے ایسے یہ جائے گا بار ایسے ہو کہ بالکل بیل شیپ بن کے اس کی شیپ بن جائے گی. تو اس کو کہتے ہیں نارمل ڈسٹریبیوشن. تو جو فریکوینسی پولیگون ہے یہ بیسیکلی کیا ہے، یہ کسی بھی ڈیٹا کو اس طرح اس کے جو ٹرینڈ کو شو کرنے کے لیے کہ ہم اس کی جو شیپ ہے اس کو کیسے ڈرا کریں گے، یہ اس کے لیے یوز کیا جاتا ہے. یوز ٹو ڈپکٹ دا شیپ آف دا ڈیٹا اینڈ ٹو ڈپکٹ ٹرینڈز، کہ یہ جو ہے اس کے جو مین ویلیو جو ہماری مڈل ویلیو ہے اس کے دائیں سائڈ پہ زیادہ ہے بائیں سائڈ پہ زیادہ ہے. یہ انشاءاللہ یہ کرٹوسس اور سکیونس یہ اس کی کچھ ٹائپس ہوتی ہیں، انشاءاللہ ہم ریسرچ کے چیپٹر میں جا کے دیکھیں گے. یوز ٹو ڈپکٹ دا شیپ آف دا ڈیٹا اینڈ ٹو ڈپکٹ ٹرینڈز، یعنی ڈیٹا کس سائڈ پہ کم زیادہ ہے، کون سی سائڈ پہ جو مڈل ویلیو ہے اس کی کون سی سائڈ پہ جو کرو ہے وہ مین ویلیو کے قریب ہے یا دور ہے، یہ چیز دیکھنے کے لیے. اٹ از یوزلی ڈران ود دا ہیلپ آف ہسٹوگرام، یعنی ہسٹوگرام آپ کے پاس موجود ہے، آپ اس کے اوپر ہی لائن یہ ڈرا کر سکتے ہیں. اگر یہ اس کے بغیر بھی اگر آپ کرنا چاہیں تو وہ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ 4 ٹائپس تھیں. اس کے بعد جو ہے نان پروجیکٹڈ ایڈز آ جاتا ہے. نان پروجیکٹڈ ایڈز میں جو گراف کی کچھ اور ٹائپس ہیں جس میں ہم نے فلیش کارڈ دیکھا. فلیش کارڈ کیا ہوتا ہے، یہ دیکھیں آپ کو ایگزامپل یہ 5 - 5 = اب یہ کارڈ ہے، اس کی ایک سائڈ پہ کویسچن لکھا ہوا ہے، دوسری سائڈ پہ اس کا آنسر لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح آپ سائنس کا کوئی سوال ہے، اردو کا کوئی سوال ہے، تو فلیش کارڈ میں بیسیکلی دونوں سائڈ پہ انفارمیشن ہوتی ہے. ایک سائڈ پہ کویسچن ہوتا ہے، جیسے یہ دیکھیں 5 - 5 = اس کا آنسر کیا ہوگا، 0 ہوگا. 0 اس کی بیک سائڈ پہ لکھا ہوگا، تو 5 - 5 = 0. یعنی فلیش کارڈ اب کیا ہے، فلیش کارڈ ایک ایسا ایک کارڈ ہے، سمپلی ایک کارڈ ہوتا ہے جس کی دونوں سائڈ پہ انفارمیشن اویلیبل ہوتی ہے. اس کی جو فرنٹ سائڈ ہے اس پہ کویسچن ہوتا ہے اور بیک سائڈ پہ اس کا آنسر دیا جاتا ہے. اس کے بعد بات کرتے ہیں ہم چارٹس کی. اب چارٹس کیا ہیں، چارٹ سمپلی پیس آف پیپر ہیں، ان پہ ہم ڈفرینٹ ڈرائنگ یا ان پہ کوئی رائٹنگ کر کے پینٹنگ کر کے ہم کلاس کے اندر چیزوں کو جو ہماری لرننگ ہے اس کو مزید اٹریکٹیو بنانے کے لیے ہم یوز کرتے ہیں. اب اس چارٹس کی کافی ساری ٹائپس ہیں، آپ سب لوگ چارٹ سے واقف ہیں. ہم اسکول سے لے کر کالج یونیورسٹی میں یہ جو چارٹ ہے ایز اے ٹیچنگ ایڈ یوز ہوتا رہا ہے. ہمارے کلاس روم کے اندر بھی چارٹس لگے ہوتے ہیں. سب سے پہلے یہاں پہ بات کی جا رہی ہے فلو چارٹ کی. واٹ از فلو چارٹ؟ فلو چارٹ جو ہے یہ چیزوں کو، یہ جہاں پہ آپ ایک شکل دیکھ لیں، یہ آرگنائزیشنل سٹرکچر ہے. ایک آرگنائزیشن ہے، ایک ادارہ ہے. جیسے اسکول میں کیا ہوتا ہے، اگر ہم اسکول لیول کی بات کریں تو ایک ہیڈ ماسٹر ہے، ہیڈ ماسٹر کے نیچے جو ہے وہ اس کا سٹاف ہوتا ہے، ٹیچنگ سٹاف ہے، نان ٹیچنگ سٹاف ہے. اسی سے اگر ہم ڈسٹرکٹ لیول پہ بات کریں تو ایک سی ای او ہوتا ہے ڈسٹرکٹ لیول پہ، اس کے نیچے 3 ڈی اوز ہوتے ہیں، ان ڈی اوز کے نیچے ڈپٹی ڈی اوز ہوتے ہیں، ان ڈپٹی ڈی اوز کے نیچے اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسرز ہوتے ہیں، اور ان کے نیچے اسکول ہیڈ ماسٹر ہوتے ہیں. اب یہ ایک سٹرکچر ہے. تو اس طرح کا سٹرکچر دکھانے کے لیے جو چارٹ یوز کیا جاتا ہے، یہ لائن سے بھی شو کرایا جا سکتا ہے، سرکل سے بھی کرایا جا سکتا ہے، اور باکسز سے بھی. یہاں پہ دیکھیں یہ جو ہے یعنی نام لکھ کے لائن ان کو جو ہے لائنوں سے ایروز سے جو ہے کنیکٹ کر دیا جاتا ہے، یا باکسز بنا کے ان کو لائن سے یا ایرو سے کنیکٹ کیا جاتا ہے، یا پھر سرکل بنا کے. یہاں پہ دیکھیں آرگنائزیشنل سٹرکچر جو ہے ایک یہ باکسز سے اس کو جو ہے وہ آپس میں کنیکٹ کیا گیا ہے. یوز ٹو شو آرگنائزیشنل ایلیمنٹس آر فنکشنل ریلیشن شپ جو ہے یہ دکھانے کے لیے یہ چارٹ یوز کیا جاتا ہے. یہ سنگل لائن سے بھی بنایا جا سکتا ہے، باکسز سے بھی بنایا جا سکتا ہے، یا پھر سرکل سے بھی بنایا جا سکتا ہے. دوسرا ہے فلپ چارٹ. فلپ چارٹ میں دیکھیں یہ ایک ٹیچر جو ہے اپنی کلاس کو ایک لیسن پریزنٹ کر رہی ہیں. فلپ چارٹ کیا ہوتا ہے؟ فلپ چارٹ یہ ہوتا ہے کہ ٹیچر نے ایک سٹینڈ بورڈ سپورٹنگ بورڈ کے اوپر کافی سارے چارٹ ہینگ کر دیے ہیں. اس چارٹ میں ایک سیکوینس ہوتا ہے، مثلا ٹاپک پہ سب سے پہلے آبجیکٹیوز ہوتے ہیں اس ٹاپک کے، پھر اس کی ڈیفینیشن ہے، پھر اس کی ٹائپس ہیں، پھر اس کی ایگزامپل ہیں، پھر اس سے ریلیٹڈ کویسچن ہیں، پھر فیڈ بیک ہے. یعنی ایک سیکوینس میں سارے چارٹس جو ہے وہ ٹیچر پہلے سے پیسٹ کر لیتی ہیں، پھر 1 بائی 1 جو ہے ایک چارٹ کو دکھاتی ہیں، پھر اس کے بعد اس کو دوسرے کو دکھاتے ہیں. تو اس طرح کا جو چارٹ ہوتے ہیں ان کو ہم فلپ چارٹ بولتے ہیں. سیریز آف چارٹس آن اے ٹاپک ٹیگ ٹوگیدر آن اے سپورٹنگ اسٹینڈ اٹ کنوے اے میسج ان اے سیکوینس. ایک سیکوینس میں جو ہے یہ میسج کنوے کرتا ہے. کلیئر ہے جی؟ اس کے بعد چین چارٹ. چین، یہ فوڈ چین کی ایگزامپل یہاں پہ یہ دیکھیں، چین چارٹ فوڈ چین کی ایگزامپل ہے. یہاں پہ دکھایا گیا ہے کہ پودے جو ہے وہ سورج کی روشنی کی مدد سے خوراک بناتے ہیں، پھر ان خوراک کو
یہ گراس ہوپر ہے، ایک کیڑا ہے، یہ کھاتا ہے، اس کو مینڈک کھاتا ہے، مینڈک کو سنیک کھاتا ہے، سنیک کو اول کھاتا ہے، اور اول مر جاتا ہے تو پھر یہ زمین میں دب جاتا ہے، زمین سے پھر یہ جو ہے جب نیا پودا اگتا ہے تو یہ اس کو کھا لیتا ہے۔ یہ ویسے ایک ایگزامپل ہے۔ تو یعنی چیزوں کو ایک سرکل میں کنیکٹ کر کے جو ایک چارٹ کے اوپر پیش کیا جاتا ہے تو اس کو چین چارٹ کہتے ہیں۔ ارینجمنٹ آف فیکٹس اینڈ آئیڈیاز ٹو فارم اے سائیکل، ایک سائیکلک فارم میں چیزوں کو جب ہم ظاہر کرتے ہیں ایک چارٹ کی مدد سے تو اس چارٹ کو ہم چین چارٹ کہتے ہیں۔ اچھا، اس کے جو گرافک ایڈز ہیں مزید اس میں میپس ہیں، میپس نقشوں کو کہتے ہیں، گلوبز جو ہے گلوبز یوز کیا جا سکتا ہے، فوٹوگرافز یوز کیے جا سکتے ہیں، ڈفرینٹ پوسٹرز یوز کیے جا سکتے ہیں۔ ان کو ایکسپلینیشن کی شاید ان پہ ڈسکشن کی ضرورت نہیں تھی، اس لیے میں نے صرف ان کے نیم مینشن کر دیے ہیں۔ اس کے بعد نیوز پیپر ہیں۔ لیفلیٹس کیا ہوتے ہیں؟ لیفلیٹس پمفلٹ ٹائپ ہوتے ہیں، ایک جس میں 8 سے 10 جو ہے پیجز کا ایک چھوٹا سا پمفلٹ ہوتا ہے، بڑا کلرفل ہوتے ہیں، یہ جیسے پمفلٹ ہوتا ہے سیم اسی طرح کا۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے اس کی اور جو ٹائپس ہیں گرافک ایڈز کی، جو نان پروجیکٹڈ ایڈز ہیں، ان کی بورڈز ہیں۔ اب بورڈز کون سے ہوتے ہیں؟ چاک بورڈ کا آپ کو پتہ ہے، جو بلیک بورڈ جسے ہم کہتے ہیں، ٹریڈیشنل ہے، بہت عرصے سے جو ہے ہم یوز کرتے رہے، ہم خود اس پہ ہمیں ٹیچر پڑھاتے تھے۔ آج کل ان کی جگہ وائٹ بورڈ نے لے لی ہے، تقریباً تمام تعلیمی اداروں میں وائٹ بورڈ یوز ہوتے ہیں۔ جو اس کی کچھ اور ٹائپس ہیں بورڈز کی، اس میں فلینل بورڈ ہے، بلٹن بورڈ ہے۔ اپنا مائک آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آف کر دیا کریں پلیز۔ سر سوری، ریکارڈ ہو رہی ہے یہ کال؟ جی ریکارڈ ہو رہی ہے۔ اوکے، تھینک یو سر۔ نہیں بھی ہوگی تو آپ کو ریکارڈڈ لیکچر مل جائے گا انشاءاللہ، آپ اس بات کی فکر نہ کیا کریں۔ فلینل بورڈ، بلٹن بورڈ، پیک بورڈ اینڈ الیکٹرانک بورڈ۔ فلینل بورڈ کیا ہے؟ یہاں پہ ایک تھوڑا سا آپ یہ محترمہ ہیں، یہ کیا کر رہی ہیں کہ ڈفرینٹ اینیملز کی شیپس ہیں، چھوٹی چھوٹی ٹوائز ٹائپ، تو یہ پیسٹ کر رہی ہیں کس کے اوپر؟ ایک گرین کلر کی شیٹ ہے اس کے اوپر۔ یہ جو گرین کلر کی شیٹ ہے یہ بیسیکلی کیا ہے؟ یہ ایک ووون کلاتھ ہوتا ہے، ایک فلینل کہتے ہیں ووون کلاتھ کو۔ تو ایک لکڑی کے بورڈ کے اوپر، کارڈ بورڈ کے اوپر یا اسٹرا بورڈ کے اوپر۔ کارڈ بورڈ اور اسٹرا بورڈ کے بارے میں آپ کو پتہ ہوگا کہ لکڑی کے جو گودے سے بنائے جاتے ہیں اسٹرا بورڈ یا کارڈ بورڈ، یعنی ہوتی یہ بھی لکڑی ہے لیکن اس کو جیسے آج کل ہماری جو کبرڈز بنتی ہیں، الماریاں جو بنتی ہیں، وہ ساری اسی کارڈ بورڈ یا اسٹرا بورڈ سے بنتی ہیں، اسٹرا بورڈ سے بنتی ہیں۔ کارڈ بورڈ یہ ہے کہ جیسے وہ آپ گتا ہم یوز کرتے تھے امتحان میں، تو اس طرح کا جو ہوتا ہے اس کو کارڈ بورڈ کہتے ہیں۔ فلینل بورڈ، اچھا پہلے اس کو دیکھ لیں محترمہ کو، تو یہ ایک ووون کلاتھ ہے، ووون کلاتھ کے اوپر چیزوں کو پیسٹ کرتے ہیں۔ ہماری آپ نے یونیورسٹیز میں، اسکول کالج پہ تو لیول پہ تو یہ چیز نہیں ہوتی، یونیورسٹی میں ہماری کلاس روم کا جو وائٹ بورڈ ہوتا ہے، اس وائٹ بورڈ کے ساتھ گرین کلر کا ایک چھوٹا سا اور بھی بورڈ بنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس بورڈ پہ ہم جو پنس کے تھرو جو ہے وہ چیزیں اٹیچ کرتے تھے اس کے اوپر۔ ٹیچر بھی سم ٹائم اسٹوڈنٹ اپنی پریزنٹیشن کے دوران جو ہے وہ بجائے اسکاچ ٹیپ کے لگانے کے تو وہ پنس کے ساتھ اپنے چارٹس وغیرہ، یا اگر کوئی چیز انہوں نے کوئی ایڈ یا کوئی چیز اپنے پریزنٹیشن کے دوران پریزنٹ کرنے کے دوران دکھانی ہے تو وہ وہاں پہ لگاتے تھے۔ تو اس طرح کا یہ جو ہوتا ہے بورڈ، اس کو کہتے ہیں فلینل بورڈ۔ فلینل بورڈ از اے ڈسپلے میڈ اپ آف ووڈ، کارڈ بورڈ اور اسٹرا board covered with colored flannel or woolen cloth. Teachers adhere pictures. Teachers یہاں پہ چسپاں کرتے ہیں کس چیز کو؟ پکچرز کو، یا کوئی بھی ٹیچنگ جو ان کی ایڈ ہے وہ یوز کر رہے ہیں۔ اس کے بعد بلٹن بورڈ ہیں۔ بلٹن بورڈ کیا ہے؟ یہ نوٹیفیکیشن، انفارمیشن، لیٹرز یا اسکالرشپ ہے، کوئی بھی اس طرح کی چیز، اپڈیٹس ہیں، ایڈمیشن ہے، اس طرح کی انفارمیشن پیسٹ کرنے کے لیے ہمارے یونیورسٹیز میں آپ نے دیکھا ہوگا اکثر یونیورسٹی میں شیشوں میں بند ہوتے ہیں، یہ جو بورڈ لگے ہوتے ہیں، ہر ڈپارٹمنٹ کا الگ ہوتا ہے۔ تمام آپ سارے اسٹوڈنٹ یونیورسٹی سے پڑھ کے آئے ہوں گے یا کالجز سے پڑھ کے ہوں گے، ہر کالج کا ایک بورڈ ہوتا ہے جہاں پہ ہر اپڈیٹ جو ہے وہ پیسٹ کی جاتی ہے۔ تو اس طرح کا جو بورڈ ہوتا ہے اس کو کیا ہم کہتے ہیں؟ اس کو بلٹن بورڈ کہتے ہیں۔ ویل اسپیسڈ ہوتے ہیں، آپ نے اکثر دیکھا کہ پوری کی پوری دیوار کے اوپر ایک ہی بورڈ ہوتا ہے جس پہ جو ہے وہ اسکالرشپ کے یا پھر کوئی بھی اپڈیٹ آتی ہے یونیورسٹی کالج کی طرف سے، ادارے کی طرف سے، وہ اس پہ اٹیچ کر دی جاتی ہے۔ ویل اسپیس، اس کے لیے یہ آپ نے کی ورڈ لازمی یاد رکھنا ہے کہ یہ ویل اسپیسڈ ہوتے ہیں۔ A well spaced board for posting notices or information. نیکسٹ ہے جی پیک بورڈ۔ تو عثمان علی صاحب جو ہے ان کا میرے خیال میں ایشو آ رہا ہے، یہ کنیکٹ نہیں ہو پا رہا، تھوڑا سا آپ 1 سیکنڈ ویٹ کریں۔ کچھ میرے اسٹوڈنٹ ہیں جن کو ایشو آ رہا ہے، میں ان کو ایڈ کر دوں کلاس میں، سوری فار انکنوینئنس۔
اوکے سر. یہ کچھ اسٹوڈنٹ ہیں جن کا شاید نیٹ کا ایشو ہے، وہ پرسنلی مجھے کالز اور میسیجز کیے جا رہے ہیں، میں ان کو ریسپانس دے دوں. ایک سیکنڈ صرف. جی اچھا، اس کے بعد آتا ہے پیک بورڈ. پیک بورڈ کیا ہے؟ ہم جو میل ہیں ان کو زیادہ اس کا آئیڈیا ہوگا. جب ہم اپنے بائک کو یا گاڑی کو کسی ورک شاپ پہ لے کے جاتے ہیں تو ہر ورک شاپ کے اندر بیک سائڈ پہ ایک بڑا سا بورڈ جو ہے وہ ہینگ کیا ہوتا ہے. اس بورڈ میں جو اکوپمنٹس ہوتے ہیں، ان کے آلات ہوتے ہیں، وہ سارے وہاں پہ ہینگ کرتے ہیں. تو پیک کیا چیز ہے؟ پیک بیسیکلی اس کا مطلب یہ جو ہے جو ہک ٹائپ چیزیں ہیں، مطلب جو کروز ایک ان کا بنا ہوتا ہے، تو اس طرح کی چیز کو پیک کہتے ہیں. پرفوریٹڈ یعنی سوراخ دار ہارڈ بورڈ وچ از پری ڈرل، جس کو جو پہلے سے ڈرل ہوتا ہے، جس میں اس میں دیکھیں یہ آپ کو جو پیک بورڈ نظر آ رہا ہے اس میں سوراخ کیے ہوئے ہیں. یہ سارے سوراخ جو ہے ایک پراپر سیکوینس میں ہیں اور ایونلی اسپیسڈ ہیں، یعنی دائیں بائیں سے ہر طرف سے ایونلی اسپیسڈ جو ہے وہ سوراخ کیے گئے ہیں. کس لیے کیے جاتے ہیں؟ کسی بھی چیز کو ہینگ کرنے یا لٹکانے کے لیے. تو اس کی ڈیفینیشن دیکھتے ہیں. پرفوریٹڈ ہارڈ بورڈ وچ از پری ڈرلڈ ود ایونلی اسپیسڈ ہول. دا ہول آر یوزڈ ٹو ایکسیپٹ پیگز آر ہکس ٹو سپورٹ ویریس آئٹم سچ ایز ٹولس. اس کے بعد الیکٹرانک ہے. الیکٹرانک یہ اسمارٹ بورڈ بھی اس کو کہتے ہیں. اسمارٹ بورڈ کا آپ سب کو پتہ ہوگا، یونیورسٹیز میں بہت زیادہ یوز ہوتا ہے. اسمارٹ بورڈ کیا ہوتا ہے؟ ایک تو یہ اس کو کمپیوٹر کے ساتھ کنیکٹ کر دیا جاتا ہے، تو کمپیوٹر کی اسکرین پہ جو چیز ڈسپلے ہو رہی ہوتی ہے تو سیم وہی ساری انفارمیشن جو ہے اس بورڈ کے اوپر بھی ڈسپلے ہو رہی ہوتی ہے. آج کل اس کا جو ماڈرن ورژن ہے اس میں جو چیز اس کے لیے اسپیشل جو ہے مارکر بھی ہیں، تو ٹیچر جو ہے وہ لکھتا ہے اس کے اوپر، تو الیکٹرانکلی یہ اس کو ڈسپلے کر دیتا ہے. یعنی اس کے لیے جو ہم انک والے مارکر یوز کرتے ہیں وہ یوز نہیں ہوتا، اس کے اسپیشل مارکر ہوتے ہیں. ٹیچر اس کی اسکرین کے اوپر لکھتا ہے یا لکھتی ہے تو وہ ساری چیز جو ہے آٹومیٹکلی یہ وہ کر دیتا ہے، اسکرین کے اوپر شو کر دیتا ہے. اور اس کو اریز کرنے کے لیے ہمیں جو ہے اریزر بھی یوز نہیں کرنا پڑتا. وہ اس کا ایک بٹن ہوتا ہے نیچے سے جو ساری انفارمیشن کو پھر کلین کر دیتا ہے. کلیئر ہے جی؟ یہ بورڈز کی ہم نے بات کی ہے: چاک بورڈ، وائٹ بورڈ، فلینل بورڈ، بلٹن بورڈ، پیک بورڈ اور الیکٹرانک بورڈ. جی چلیں جی آگے چلتے ہیں. جی ڈائمینشنل ایڈز پہ آتے ہیں. ڈائمینشنل ایڈز کیا ہیں؟ 3 ڈائمینشن کیا ہوتی ہے؟ ایکس وائی زی تینوں ایکسس پہ، یعنی اس کو آپ دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے ہر اینگل سے اس کو جس چیز کو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو 3 ڈائمینشنل کہتے ہیں. مثلا ایک فوٹوگراف ہے تو اس کو آپ صرف فرنٹ سے دیکھ سکتے ہیں، تو اس کو بیک سے آپ کو نظر نہیں آئے گا. فرنٹ، بیک، رائٹ، لیفٹ، اوپر نیچے ہر طرف سے اگر آپ کو کوئی چیز نظر آتی ہے اس کو 3 ڈائمینشنل بولتے ہیں. ماڈلز کیا ہوتے ہیں؟ بیسیکلی 3 ڈائمینشنل امیجز ہیں یا ریپریزنٹیشن ہے کسی بھی چیز کی. تو ان کی آگے کچھ ٹائپس بھی ہیں. ماڈلز جو ہے یہاں پہ یہ ایک ریپلیکا، اسپیسیمن، پپیٹ، ماڈل اور موک اپ. یہ ماڈل آپ دیکھ لیں، ایک سائنس ماڈل ہے سولر سسٹم کا، سولر اریگیشن سسٹم کا، یہ بنایا ہوا ہے ایک اسٹوڈنٹ نے، تو اس کو ماڈل کہتے ہیں. ریپلیکا، اسپیسیمن، پپیٹ، موک اپ کو ہم دیکھتے ہیں. 3 ڈائمینشنل ریپرزنٹیشن آف آبجیکٹس اسمالر اور لارجر ان سائز، یعنی جو اس کی جو ایکچوئل ہوتی ہے اس سے اسمالر بھی ہو سکتا ہے، لارجر بھی ہو سکتا ہے، یا پھر اس کے ایگزیکٹ سائز جتنا اس چیز کا سائز ہے، اوریجنل چیز کا، ریئل چیز کا، اس کے سائز اتنا بھی ہو سکتا ہے. یہ ہم کیسے تیار کرتے ہیں؟ سنتھیٹک مٹیریل سے ہم تیار کرتے ہیں اور ایگزامپل کے طور پر کلاس روم کے اندر یوز کیا جاتا ہے. یہ سائنس ماڈل سولر اریگیشن کا یہاں پہ ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں. اب اس کی کچھ ٹائپس ہیں. موک اپ ماڈل. موک اپ ماڈل بیسیکلی یہ جو مشینری ڈیوائسز ہوتے ہیں، الیکٹرانک ڈیوائسز ہیں، مشینری کے ڈیوائسز ہیں، مشینری ہے یا کوئی ڈیوائسز ہیں، ان کے لیے جو کلاس روم کے اندر ماڈل یوز کیے جاتے ہیں. انجینئرنگ میں جو انجینئرنگ یونیورسٹیز ہوتی ہیں یا کالجز ہوتے ہیں وہاں پہ یہ چیز زیادہ یوز کی جاتی ہے. یہ یا تو اس کے مکمل سائز کے برابر کا بنایا جاتا ہے، یا پھر جو ہے کوشش یہ کی جاتی ہے کہ اس کا سائز جو ہے اوریجنل کے سائز کے برابر رکھا جائے. یہ جو انجینئرنگ کالج یا یونیورسٹیز میں جو چیز بھی بنائی جاتی ہے، جو مشینری یا ڈیوائسز ہوتی ہیں، تو ان کو سیمپل کے طور پر کلاس روم کے اندر بھی رکھا جاتا ہے. یہاں پہ آپ دیکھ لیں یہ جو ایلیویٹر ہیں، آپ کو فرنٹ بلیڈ
ٹریکٹرز اور یہ مشینری آپ کو دکھائی دے رہی ہے، یہ مختلف سائزز کے. اچھا یہ جو ہوتے ہیں یہ بالکل سیم، اس کا جو ان کا جو اسٹرکچر ہوتا ہے یہ بالکل وہی ہوتا ہے، یعنی ان کے جو پارٹس ہوتے ہیں سارے وہی ہوتے ہیں جو ایکچوئل ایک ڈیوائس یا مشین کے ہوتے ہیں، سیم ٹو سیم. ان کا سائز کم زیادہ ہو سکتا ہے کلاس روم کی کیپیسٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے، یا اسکول یا ادارے کی کیپیسٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے، اسپیس کیپیسٹی کو. لیکن جو چیز جو اس کا کمپوننٹ ہے یا پارٹ ہے جو ایکچوئل ڈیوائس میں یا مشین میں یوز ہو رہا ہے، وہ سارے کا سارا اس میں سیمپل جو ہوتا ہے موک اپ اس میں دکھایا جاتا ہے. اب اس کی ڈیفینیشن پڑھتے ہیں. فل سائزڈ ماڈل آر ارینجمنٹ آف، ایک سیکنڈ، فل سائزڈ آواز نہیں آ رہی. جی میں وہ اسٹوڈنٹ ادھر سے ان کا کوئی ایشو آ رہا ہے تو میں دوسرے ڈیوائس پہ چلا گیا تھا ایک سیکنڈ کے لیے. فل سائز ماڈل arrangement of real devices are associated devices in such a way that reality of representation of object is created. اچھا یہاں پہ جو آپ کو میں نے نوٹس بھیجے تھے اس میں یہاں پہ جو آبجیکٹ ہے اس کی جگہ ریالٹی لکھا ہوا ہے وہاں پہ نا مسٹیکنلی، تو آپ نے اس کو درست کر لینا ہے. یہ میں نے درست کر لیا تھا. دیٹ ریالٹی آف ریپرزنٹیشن آف آبجیکٹ از کریٹڈ، یعنی جو ایکچوئل ڈیوائس یا مشین ہے وہ ایسے لگتا ہے کہ وہی یہاں پہ موجود ہے. یہ کیا کرتا ہے؟ ڈپکٹس دا پرنسپل آف ورکنگ آف مشین اور ڈیوائس. یہ MCQ آتا ہے اکثر امتحان میں کہ موک اپ ماڈل جو ہے وہ کس چیز کو ڈپکٹ یا ظاہر کرتے ہیں. یہ پرنسپلز آف ورکنگ، یا دوسرا اس کا آتا ہے کہ یہ انٹرنل اسٹرکچر کو بھی ظاہر کرتے ہیں، یعنی اس میں جو اس کے پارٹس ہوتے ہیں وہ سارے علیحدہ کر کے کلاس میں دکھائے جا سکتے ہیں. تو یہ دو چیزیں ظاہر کرتے ہیں، انٹرنل اسٹرکچر کو اور پرنسپل آف ورکنگ کو. اس کے بعد ریلیا ہے. ریلیا کیا چیز ہے؟ ریئل لائف آبجیکٹس، یعنی جو ایکچوئل چیزیں ہیں وہ جب کلاس روم کے اندر لائی جاتی ہیں یا دکھائی جاتی ہیں. مثلا ایک پلانٹ ہے تو پورا اس کی روٹ سسٹم دکھانا ہے تو فیلڈ سے جو ہے ایک مکمل پودا لایا جاتا ہے. فراگ ہے، اس کا کوئی اسٹرکچر دکھانا ہے تو اس کا وہ سارا جو ہے کوئی فراگ لا کے دکھائی جائے گی یہ فراگ ہے، یہ ایسے موو کرتا ہے. اسی طرح ریپلیکا کیا ہے؟ یہ کسی بھی ریئل آبجیکٹ کی ایگزیکٹ کاپی ہوتی ہے اور یہ اسمال ان سائز ہوتی ہے. ریپلیکا جو ہے یہ میں نے یہاں پہ ایک آپ کو شکل دکھائی ہے، یہ والی آپ دیکھ لیں ریپلیکا. اس کے بعد پپٹس کیا ہوتے ہیں؟ پپٹس جو ہیں یہ کسی انسان کے، اینیمل کے موویبل آبجیکٹس ہوتے ہیں. یہاں پہ پپٹ کی آپ ایگزامپل دیکھیں. یہ جو ہے نا یہاں پہ فنگر کے اوپر اس کی کافی ساری ٹائپس ہوتی ہیں، ٹائپس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. ان کو کیا کیا جاتا ہے؟ یہ اس طرح کے جو ہے آرٹیفیشیل آبجیکٹس بنائے جاتے ہیں اور ان کو اسٹرنگ کے ساتھ جو ہے اٹیچ کر دیا جاتا ہے، تو وہ اسٹرنگ کو موو کیا جاتا ہے تو وہ موو کرتے رہتے ہیں. بچے اس سے امیوز ہوتے ہیں. پپٹس کیا ہے؟ موویبل ماڈل آف اے پرسن، اینیمل اور آبجیکٹ مووڈ ود اسٹرنگ. اسپیسیمن کیا ہوتے ہیں؟ اب جو لیبارٹریز میں یا کسی ایکسپیریمنٹ میں جو سیمپل یوز کیے جاتے ہیں، جن پہ ریسرچ کی جاتی ہے، تو ان کو اسپیسیمن کہتے ہیں. این انڈیویجول پلانٹ اور اینیمل یوز ایز این ایگزامپل فار سائنٹیفک پرپز، اس کو اسپیسیمن کہا جاتا ہے. اس کے بعد ہے جی ایکٹیویٹی ایڈز. ایکٹیویٹی ایڈز کون کون سی ہیں؟ ڈیمانسٹریشن ایڈ ہے، ایکسپیریمنٹیشن ہے. ڈیمانسٹریشن میں کیا ہے، کیا ہوتا ہے؟ ڈیمانسٹریشن میں ٹیچر جو ہے خود ایک چیز پریزنٹ کر دیتا ہے اسٹوڈنٹ کے سامنے، پھر اسٹوڈنٹ کو کہتا ہے کہ جو میں نے کیا ہے آپ اس کو ریپیٹ کریں. دس از کالڈ ڈیمانسٹریشن. دوسرا ایکسپیریمنٹیشن. ایکسپیریمنٹ میں کیا ہوتا ہے کہ اکوپمنٹ جو اس کی چیزیں درکار چیزیں ہیں وہ ٹیچر جو ہے اسٹوڈنٹ کو کے ساتھ مل کے یا اسٹوڈنٹ کو کہ ڈفرینٹ گروپ بنا کے ان کو کرنے کو کہتا ہے. فیلڈ ٹرپس میں کیا ہوتا ہے کہ ٹیچر جو ہے کلاس کو باہر لے جاتا ہے فیلڈ میں. جیسے فیلڈ ٹرپ سے مراد یہ نہیں ہے کہ کلاس روم کے جو اسکول ہے اس کے باہر صرف لے جانا ہے. اس میں فیلڈ ٹرپس جو ہے جیسے جاتے ہیں ٹور جاتے ہیں اس کے کلاسز کے ٹیچر لے کے جاتے ہیں. آج کل تو اس کا ٹرینڈ بہت ختم ہو گیا ہے ملکی حالات، دہشت گردی اور روڈ ایکسیڈنٹس کی وجہ سے. پہلے ٹرپ بہت جایا کرتے تھے، ٹیچر جو ہے اپنے اسٹوڈنٹ کو لے کے جایا کرتے تھے. اور یہ یاد رکھیے گا، یہ کہ MCQ اکثر پوچھا جاتا ہے کہ ٹرپ جب جاتا ہے تو کتنے اسٹوڈنٹ کے لیے ایک ٹیچر کو ہونا ضروری ہے. تو اس کے لیے آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ہر 20 اسٹوڈنٹ کے لیے ایک ٹیچر جو ہے وہ اس کا ہونا اسٹوڈنٹ کے ساتھ لازمی ہوتا ہے. اس کے بعد پروگرام انسٹرکشن ہے. یہ انشاءاللہ یہ جو ہم چیپٹر پڑھ رہے ہیں اسی میں آگے جا کے ہم دیکھیں گے پروگرام انسٹرکشن کیا ہے. یہ ماڈرن جو انسٹرکشن میتھڈولوجی ہے یہ اس کی بیس ہے. انشاءاللہ اس کو ڈیٹیل میں آگے دیکھیں گے. یہاں پہ ایک آپ کو ڈائیگرام نظر آ رہی ہے ویریم.
اچھا یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک کلوز باکس ہے، شیشے کا بنا ہے، پلاسٹک کا یا اس طرح کا کوئی کلوز باکس ہے، جس کو کسی پلانٹ یا اینیمل کو گرو کرنے اور اس کی پھر اس کی گروتھ کو آبزرو کرنے کے لیے دیکھا جاتا ہے۔ یہ اوپر بھی آپ دیکھ لیں اور نیچے بھی دو تصاویر میں نے ایڈ کی ہیں۔ اس میں کسی پلانٹ یا اینیمل کو ریز کرنے کے لیے، گرو کرنے کے لیے جو ایک باکس یوز کیا جاتا ہے کنٹرول کنڈیشن میں۔ کنٹرول سے ہی مراد یہ ہے کہ جو چیز ہم اس کو کوئی منرل، کوئی اس کے لیے کوئی اگر کوئی اینیمل ہے اس کو فوڈ آئٹم جو ہم دینا چاہ رہے ہیں اپنی مرضی سے ہم دیں گے، تو اس کو کنٹرول کنڈیشن کہتے ہیں۔ تو کنٹرول کنڈیشن کے لیے اپلائی کرنے کے لیے جو باکس یوز ہوتا ہے اس کو ویویریم کہتے ہیں۔ اس کی دو ٹائپس ہوتی ہیں۔ پہلی ٹائپ جو ہے اس کو ایکویریم کہتے ہیں۔ ایکویریم کیا ہوتا ہے؟ اس میں جو ایکویٹک اینیملز اور پلانٹس ریز کیے جاتے ہیں یا گرو کیے جاتے ہیں، جبکہ ٹیراریم اس میں جو ہے لینڈ پلانٹس اور لینڈ اینیملز کو گرو کیا جاتا ہے اور ان کو آبزرو کیا جاتا ہے۔ اوپر دیکھیں یہ آپ کو جو ہے ایک جو ٹیراریم ہے اس کی شکل دکھائی گئی ہے اور نیچے یہ آپ کو ایکویریم کی شکل دکھائی گئی ہے۔ اب آتے ہیں اس سارے تھیم پہ۔ کل سے ہم پڑھ رہے ہیں جو اے وی ایڈز ہیں ان کے فائدے کیا ہیں اور ان کے ایڈوانٹیجز اور ان کے ڈس ایڈوانٹیجز کیا ہیں۔ تو میں اس سلائیڈ کو تھوڑا سا ہائڈ کر رہا ہوں، آپ کی طرف میں آتا ہوں۔ مجھے ایک ایک کر کے صرف ایک ایڈوانٹیج بتاتے جائیں، آپ کے نزدیک اس کا کیا ایڈوانٹیج ہوگا؟ جی جلدی سے پلیز۔ جی کوئی اسٹوڈنٹ؟ سر اس سے بچوں میں انٹرسٹ پیدا ہو جاتی ہے۔ جی ویل ڈن، انٹرسٹ پیدا ہوتی ہے۔ ایک ہو لرننگ گیا بہت دیر تک رہتی ہے اور پرماننٹ رہتی ہے۔ لرننگ، لرننگ بہت دیر تک اسٹوڈنٹ کو وہ رہتی ہے اور چیز زیادہ پرماننٹ جلدی رہتی ہے۔ کلیئر ہو جاتی ہے۔ ہاں ٹھیک ہے۔ اچھا لانگ لاسٹنگ ہے، دو ہو گیا۔ تیسرا کیا بتایا؟ بچوں کو سیکھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ تھینک یو۔ تین ہو گیا۔ چوتھا جی کوئی؟ بچوں کی اٹینشن جو ہے اس طرف ہو جاتی ہے، اٹینشن۔ جی بس اسٹڈی کی طرف۔ یہی چیزیں یہاں پہ ڈسکس کی ہیں۔ دیکھیں ایک تو یہ افیکٹو ہے، لرننگ کو افیکٹو بنا دیتا ہے۔ دوسرا بچوں کی اٹینشن جو ہے اس کو گریب کرتا ہے، اٹریکٹ کرتا ہے، بچوں میں انٹرسٹ ڈیولپ کرتا ہے، بچے موٹیویٹ ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد ٹیچر کی جو انرجی لیول ہے اس کو انہینس کرتا ہے۔ کیسے انہینس کرتا ہے؟ ٹیچر کو زیادہ ایفرٹس نہیں کرنی پڑتی۔ ٹیچر جو ہے ان اسسٹ کی ایڈز کی مدد سے اپنی جو ٹیچنگ ہے اس کو جو ہے مور انٹرسٹنگ اور ریئلسٹک بنا سکتا ہے۔ اس کے بعد ایزی ٹو فالو ہے۔ اس کے بعد جو ہے اس میں اسٹوڈنٹ مور انگیجڈ ہیں، یہ آلریڈی ہو گیا۔ اور ایزیئر ٹو ایکسپلین اور پٹ تھنگز ان پرسپیکٹیو، چیزوں کو ایکسپلین کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ ایزیئر ٹو ریممبر، یاد کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ اور ہیلپس ٹو کیپ مسٹیک ایٹ منیمم، کہ ٹیچر کے لیے جو یا اسٹوڈنٹ کے لیے لرننگ کے بعد جو ہے چونکہ انہوں نے ایکچولی چیزوں کو دیکھا ہوتا ہے، ایکسپیریمنٹ یا آبزرو کیا ہوتا ہے یا ڈیمانسٹریشن کے بعد انہوں نے خود اس کو پریکٹیکلی پرفارم کیا ہوتا ہے، تو مسٹیک جو ہے وہ کم سے کم، اس کے چانسز کم ہو جاتے ہیں۔ اب اس کے کچھ ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہیں۔ ڈس ایڈوانٹیجز جو ماڈرن جو چیزیں ہیں ان کے کچھ ٹیکنیکل پرابلم ہو سکتے ہیں۔ اے وی ایئرز جو ہیں یہ ایکسپینسو ہو سکتی ہیں، ٹائم کنزیومنگ ہے ان کو ارینج کرنے میں، کلاس میں ہینگ کرنے میں، پھر اور ان کی طرف جانے میں، اپنے لیکچر کی طرف آنے میں ٹائم زیادہ لگتا ہے۔ ان کے لیے اسپیس چاہیے، جیسے کچھ ہم نے بات کی ہے کہ جیسے کچھ بڑی جو ایڈز ہیں پروجیکٹڈ نان پروجیکٹڈ ایڈز، ان کے لیے اسپیس چاہیے ہوتا ہے، اور اس کے لیے ویل پریپیئرڈ پریزنٹیشن بھی چاہیے اور ٹیچر کی ٹریننگ بھی چاہیے۔ تو یہ تھوڑے سے کچھ ہیں اس کے ڈس ایڈوانٹیجز۔ بہرحال ایڈوانٹیجز اس کے پوچھے جاتے ہیں اکثر۔ آگے ہم چلتے ہیں ٹیچنگ میتھڈالوجیز، بہت امپورٹنٹ سلائیڈ ہے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ آج کے دن کی جو ڈسکشن ہے اس کی سب سے امپورٹنٹ سلائیڈ اگر اس کو کہا جائے تو یہ بالکل حقیقت ہوگی۔ ٹیچنگ اسٹریٹجی، ٹیچنگ میتھڈ، ٹیچنگ ٹیکنیکس اینڈ ٹیچنگ اپروچ، یہ چار ڈفرینٹ ڈیفینیشنز ہیں جو اکثر جو ہے وہ مکس ہو جاتی ہیں۔ ٹیچنگ اسٹریٹجی کیا ہے؟ میں تھوڑا سا ایک مثال پہلے آپ کو بتاتا ہوں، اس کے بعد ان ڈیفینیشنز کی طرف آتے ہیں۔ ایک سیکنڈ پھر ویٹ کریں گے، سوری فار ڈسٹربنس، یہاں پہ ایک اسٹوڈنٹ کا پھر ایشو آ رہے ہیں۔ اچھا اسٹریٹجی کیا ہے؟ اب فار ایگزامپل میں اپنی مثال لیتا ہوں، میں ایک ٹیچر ہوں، میں نے کلاس 6 کو پڑھانا ہے، میں نے ان کو جو ہے کلاسیفیکیشن آف لیونگ تھنگز فار ایگزامپل یہ میں نے پڑھانا ہے۔ اب سب سے پہلے
میں آبجیکٹیو بناؤں گا کہ میں نے جو پڑھانا ہے اس کے آبجیکٹیوز کیا ہیں. اس کے بعد میں ڈفرینٹ جو ہے جو ان کی اس پہ پلاننگ کروں گا. آبجیکٹیوز کے بعد میں اس پہ پلاننگ کروں گا کہ میں نے یہ چیزیں یہ میں نے کویسچن بچوں سے کرنی ہیں, اس طرح میں نے ان کا پریویس نالج چیک کرنا ہے, یہ ٹیچنگ میتھڈ میں یوز کروں گا. اب سمجھیے گا بات کو, ٹھیک ہے. اور یہ ٹیچنگ میتھڈ یوز کروں گا. اگر بچوں کو سمجھ نہیں آئے گی تو یہ ٹیکنیک یوز کروں گا, ٹھیک ہے. اور میری جو اپروچ ہوگی وہ اسٹوڈنٹ سینٹرڈ ہوگی یا ٹیچر سینٹرڈ ہوگی یا سبجیکٹ سینٹرڈ ہوگی. اب سمجھیے گا بات کو, میں نے 3 چیزیں ایک ہی چیز کے اندر ڈسکس کی ہیں کہ میں آبجیکٹیو ڈیفائن کر رہا ہوں, اس کے بعد میں اس پہ پلاننگ کر رہا ہوں, میں اس میں ایکٹیویٹیز انکلوڈ کر رہا ہوں, میں پھر ٹیچنگ میتھڈ دیکھ رہا ہوں کہ اس ٹیچنگ میتھڈ سے میں پڑھاؤں گا اپنے اسٹوڈنٹ کو لیونگ اور نان لیونگ تھنگس کا کنسیپٹ یا کلاسیفیکیشن آف لیونگ تھنگز, تو یہ میں پڑھاؤں گا. اس کے بعد میں جو ہے اگر میرے اسٹوڈنٹ کو اس طرح سے سمجھ اگر نہیں آتی تو پھر میں کیا کروں گا, ٹھیک ہے. ڈیورنگ ٹیچنگ میتھڈ, ایک ٹیچنگ میتھڈ کے دوران اگر میرے اسٹوڈنٹ کو اس کی سمجھ اس طرح سے نہیں آتی تو پھر میں کون سی ٹیکنیک یوز کروں گا. میتھڈ ہو گیا, ٹیکنیک ہو گیا. اب جو میرا اوور آل لیکچر ہے یا لیسن ہے تو یہ کیسا ہوگا, یہ میرا اوور آل جو لیکچر ہے یہ ٹیچر سینٹرڈ ہوگا یا پھر اسٹوڈنٹ سینٹرڈ ہوگا. یہ ساری چیزیں آپ اپنے مائنڈ میں رکھیں. اب میں تھوڑا سا ان کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتا ہوں ود ڈیفینیشن. اسٹریٹجی ایک براڈر ٹرم ہے یا آپ کہہ لیں کہ ایک امبریلا ٹرم ہے جس کے اندر میتھڈ, ٹیکنیکس یا اپروچز دوسرے لفظوں میں کہہ لیں تو یہ آ جاتی ہیں. اس کو ریڈنگ کرتا ہوں. ٹرم اسٹریٹجی از باروڈ فرام ملٹری سائنس. ملٹری سائنس سے یہ ڈرائیو کی گئی ہے, لی گئی ہے. گریک ورڈ ہے اسٹریٹگوز جس کا مطلب ہوتا ہے آرمی یا لیڈ, ٹو لیڈ. تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے, یہ بھی ایم سی کو آ جاتا ہے. جو اسٹریٹجی ہے یہ کہاں سے اس کو بارو یا ڈیرائیو کیا گیا ہے, تو یہ گریک اسٹریٹگوز سے آرمی یا لیڈ اس کے میننگ ہوتے ہیں. اٹ از اے براڈر اور لانگ ٹرم, یہ براڈر ہے, لانگ ٹرم ہے. اس کا مین جو پرپز ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے, ٹو اچیو ایجوکیشنل آبجیکٹیوز. میں اس کو اینڈ پہ میں آپ کو ان ساری چیزوں کا تھیم بھی بتاؤں گا 2 ورڈز میں. تو اسٹریٹجی کیا ہے, آبجیکٹیو کے حصول کے لیے ٹیچر جو کچھ بھی کرتا ہے کلاس روم میں سے پہلے کلاس روم میں انٹر ہونے سے پہلے جو پلاننگ کرتا ہے اس سے لے کر کلاس ختم ہونے کے بعد بچوں کی اسیسمنٹ تک جو کچھ ٹیچر کرتا ہے وہ ساری کی ساری اس کی اسٹریٹجی کہلاتی ہے. کیوں کرتا ہے ٹیچر, ایجوکیشنل آبجیکٹیوز کو اوبٹین کرنے کے لیے. اب اس کی ایک اور ڈیفینیشن ہے, کریشن آف ریلیشن شپ بٹوین ٹیچنگ اینڈ لرننگ فار اٹینمنٹ آف آبجیکٹیوز. وہی بات آ گئی کہ اٹینمنٹ آف آبجیکٹیوز کے لیے وہ جو حکمت عملیاں اختیار کر رہا ہے. یہاں پہ وہ کہہ رہا ہے کہ ٹیچنگ اور لرننگ کے دوران, ٹیچنگ کیا ہے, ٹیچر جو ڈیلیور کر رہا ہے وہ ٹیچنگ ہے. لرننگ کیا ہے, اسٹوڈنٹ جو گین کر رہے ہیں اس ٹیچنگ سے, اس کو لرننگ کہتے ہیں. اس ٹیچنگ اور لرننگ کے درمیان جو ریلیشن شپ بلڈ کر رہا ہے ٹیچر, اس کو اسٹریٹجی کہا جاتا ہے. There are 3 types of instructional strategies. Instructional strategies کی 3 different types ہیں. پہلی ٹائپ ہے ٹیچر کنٹرول انسٹرکشن. ساری کی ساری انسٹرکشن جو ہے ٹیچر خود دے گا. لیکچر میتھڈ اس کی بیسٹ ایگزامپل ہے. دوسری ہے لرنر کنٹرولڈ انسٹرکشن. یہ جو ہے اس میں اسٹوڈنٹ کی میکسیمم انوالومنٹ ہوتی ہے انسٹرکشن میں. اب کل ایک اسٹوڈنٹ کا کویسچن تھا, سر انسٹرکشن تو ٹیچر دیتا ہے, اسٹوڈنٹ کا کیا رول ہے انسٹرکشن میں. اسٹوڈنٹ کا رول یہ ہے, ہم انشاءاللہ کل جو ہے کوآپریٹیو لرننگ دیکھیں گے, ہم ڈیمانسٹریشن میتھڈ آف ٹیچنگ دیکھیں گے, ہم ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ دیکھیں گے. اس میں اسٹوڈنٹ ایک دوسرے کو انسٹرکٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو چونکہ یہ ایک ٹیچنگ بھی ہو رہی ہے اور ان کی لرننگ بھی ہو رہی ہے. کچھ اسٹوڈنٹ ایز اے ٹیچر کام کر رہے ہوتے ہیں ڈیورنگ ٹیچنگ, ٹیچر بھی موجود ہے. تو اس لیے پھر اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ لرنر کنٹرولڈ انسٹرکشن ہے, کہ لرنر جو ہے یا تو خود سے انوالو ہیں یا ٹیچر ان کے اکارڈنگ چل رہا ہے. تیسرا ہے گروپ کنٹرول انسٹرکشن. گروپ کنٹرول انسٹرکشن میں کیا ہے کہ کولیبوریٹیولی ٹیچر اور اسٹوڈنٹ آپس میں مل کے ایک اسٹریٹجی بنا کے اس کو اڈاپٹ کر رہے ہیں. یہ ہو گئی اسٹریٹجی. تھیم اس کا کیا ہے, ایجوکیشنل آبجیکٹیو کو اٹین کرنے کے لیے جو پروسیس ہے وہ سارا کا سارا کیا کہلاتا ہے, اسٹریٹجی کہلاتا ہے. جی کلیئر ہے. یس سر کلیئر.
آج کافی سارے تو اسٹوڈنٹ کا ایشو ایکسٹرا آ رہا ہے. کریکولر اور ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز آ جائیں گی. یس ساری چیزیں میں کہہ رہا ہوں کہ ٹیچر نے ڈائری لکھی یا لیسن پلان لکھا تو وہاں سے لے کر کلاس سے نکلنے تک جو کچھ بھی وہ کرتا ہے سارے کا سارا اسٹریٹجی میں آتے ہیں. اب آتے ہیں میتھڈ پہ. جی السلام علیکم مس خدیجہ، آپ کوشش کریں کہ ریکنیکٹ کرنے کی، کلاس ابھی چل رہی ہے. تھینک یو. اچھا دوسرا ہے ٹیچنگ میتھڈ. ٹیچنگ میتھڈ کیا ہوتا ہے؟ اب ٹیچنگ میتھڈ یہ اس سے تھوڑا سا نیرو ٹرم ہے، مائکرو ٹرم ہے. یہ اس کا اگر آپ کہہ لیں کہ 3 لفظوں میں اگر ٹیچنگ میتھڈ کو بیان کیا جائے، ہاؤ ٹو پریزنٹ یا ہاؤ ٹو پریزنٹ سبجیکٹ میٹر، یعنی جو لیسن ہے ٹیچر نے کس سٹائل میں پریزنٹ کرنا ہے، کس انداز میں، کون سے طریقے سے پریزنٹ کرنا ہے. ہاؤ ٹو پریزنٹ از کالڈ ٹیچنگ میتھڈ. ہاؤ ٹو اچیو از کالڈ ٹیچنگ اسٹریٹجی. اچھا اٹ از اے سسٹمیٹک وے آف ڈوئنگ سم تھنگ. اٹ امپلائز این آرڈرلی لاجیکل ارینجمنٹ آف اسٹیپس، یعنی اس کے ایک آرڈرلی ایک پراپر آرڈر میں اسٹیپ ہیں. مثلا لیکچر میتھڈ کو اگر آپ دیکھ لیں تو اس کے باقاعدہ اسٹیپ ہیں. ٹیچر آبجیکٹیو ڈیفائن کرے گا، اس کے بعد وہ ان کے پریویس نالج کو تھرو کویسچن آنسر جو ہے وہ جج کرتا ہے، اور اس کے بعد اپنا لیکچر ڈیلیور کرتا ہے، اور اینڈ پہ اس لیکچر کے متعلق کویسچن کر لیتا ہے. تو پراپر اس کے اسٹیپس ہیں ٹیچنگ میتھڈ کے. کوئی بھی ٹیچنگ میتھڈ، یہاں پہ لیکچر میتھڈ ہے، کویسچن آنسر میتھڈ ہے، اور پروجیکٹ میتھڈ کو میں نے ایگزامپل کے طور پر کوڈ کیا ہے. یعنی کسی خاص دوران ٹیچنگ کوئی ایک میتھڈ وہ یوز کر رہا ہے، کویسچن آنسر میتھڈ یوز کر رہا ہے، یہ اس کا ٹیچنگ ہے. سارے کا سارا جو وہ کنٹینٹ ہے وہ بچوں سے سوال کرتا ہے. مثلا میں ٹیچر ہوں، میں کلاس میں گیا ہوں، جو ہے کلاس روم کے اندر فلیگ پاکستانی جھنڈا لگا ہوا ہے، یا چارٹ کے اوپر یا قائد اعظم کی تصویر کے ساتھ. میں بچوں سے پوچھتا ہوں کہ بیٹا جھنڈے میں کتنے رنگ ہیں؟ اب بچوں کے سامنے ہے جھنڈے، فلیگ میں 2 کلر شو ہو رہے ہیں. بچے کہیں گے سر اس میں وائٹ اینڈ گرین کلر ہے. میں پھر ان سے پوچھوں گا اچھا مجھے یہ بتائیں کہ جو گرین کلر ہے یہ کس چیز کو شو کرتا ہے، کس چیز کو ظاہر کرتا ہے. اب اسٹوڈنٹ کو صاف ظاہر ہے ساری چیزوں کا نہیں پتہ ہوگا، وہ کہیں گے نہیں پتہ. اگر کسی کو پتہ ہے تو وہ بتا بھی دے گا. اب میں پوچھوں گا کہ جو وائٹ کلر ہے وہ کس چیز کو ظاہر کرتا ہے. کچھ اسٹوڈنٹ جنہیں پتہ ہوگا وہ کہیں گے کہ سر یہ پاکستان میں جو مائنارٹیز ہیں ان کو ظاہر کرتا ہے. جو گرین کلر ہے وہ پاکستان میں مسلم میجورٹی کو شو کرتا ہے. اب میں پوچھوں گا سر بیٹا کہ جو چاند ہے، کریسنٹ ہے، یہ کس چیز کو ظاہر کرتا ہے؟ تو جس کو پتہ ہوگا وہ بتائے گا، جس کو نہیں پتہ ہوگا اس میں کیوریاسٹی ڈیولپ ہوگی کہ یہ پتہ نہیں یہ جو اس سے ریلیٹڈ چیز ہے یہ کیا ہے. پھر میں اس طرح سٹار کے بارے میں پوچھوں گا، نہیں پتہ ہوگا تو کویسچن کر کے بچوں کے اندر ایک تو ان کی اٹینشن، یہ میں ایک مثال دے رہا ہوں، ایک میتھڈ اڈاپٹ میں نے کیا ہے کلاس روم کے اندر. اب میں ان کو خود پھر کویسچن کر رہا ہوں، ان کو نہیں پتہ، میں ان کو پھر جواب دے رہا ہوں. اس کے بعد پھر میں تھوڑی دیر کے بعد وہی جو میں نے ان کو خود بتایا پھر ان سے پوچھ رہا ہوں. اٹ از کالڈ کویسچن آنسر میتھڈ. یہ ایک ایگزامپل کے طور پہ میں نے بتایا. اب میں ان کو بتاتا ہوں کہ بیٹا جو کریسنٹ ہے یہ پروگریس کو ظاہر کرتا ہے، جو سٹار ہے ہمارے فلیگ میں اس کے 5 کارنرز ہیں، اور ہمارے جو اسلام میں 5 پلرز ہیں، کلمہ ہے، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ ہے، یہ ہمارے 5 پلرز ہیں. یہ جو سٹار ہے یہ ان ہمارے 5 پلرز کو ظاہر کر رہے ہیں. اب بچوں کو پتہ چل گیا. اب میں دوبارہ سیم یہی چیز ان سے دوبارہ پوچھتا ہوں تو ان کو چیز کلیئر ہو جائے گی. یہ ایک کویسچن آنسر میتھڈ ہے. ہر سبجیکٹ کے لیے، ہر کلاس کے لیے ایک میتھڈ جو ہے وہ اڈاپٹ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. ڈفرینٹ کلاسز کے لیے، ڈفرینٹ سبجیکٹس کے لیے، ڈفرینٹ سچویشن کے لیے ڈفرینٹ جو ہے وہ ٹیچنگ میتھڈ ضروری ہیں. اس کے متعلق کل ہم نے ایک تھیوری پڑھی تھی، اس کا کیا نام ہے کہ ڈفرینٹ ٹیچنگ میتھڈ کے لیے، ڈفرینٹ لرننگ کے لیے ڈفرینٹ میتھڈ ہمیں چاہیے. جی جلدی سے کوئی بتا دے پلیز. کون بتائے گا؟ جلدی کریں، شاباش. کل ہم نے پڑھی تھی گیگن کی ایک تھیوری، رابرٹ گیگن کی کنڈیشنز آف لرننگ. کل ہم نے بات کی تھی، اگر کسی کو یاد ہو، کہ ڈفرینٹ لرننگ ریکوائرز ڈفرینٹ ٹیچنگ میتھڈ. جی کلیئر ہے؟ آگے چلیں. میری آواز آ رہی ہے؟ جی میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ سر تھوڑی کٹ جاتی ہے، سمجھ نہیں آتی. اچھا یہ جو میں پتہ نہیں نے بات کس کو. جی کسی اور کے ساتھ بھی یہ مسئلہ ہے؟ پلیز مجھے کنفرم کریں. جی سر کبھی کبھی نا اچانک آواز اچھا رک جب جاتی ہے، جب ڈسٹرب آواز سمجھ نہ نہیں آتی نہ آ درمیان رہی ہو سے. نا تو آپ کائنڈلی آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ مجھے بتا دیا کریں، کیونکہ میں تو یہاں بول رہا ہوتا ہوں، ایک پیس میں چل رہا ہوتا ہوں، مجھے تو پھر نہیں پتہ. اب اگر فار ایگزامپل میں اب بھی نہ پوچھتا تو مجھے تو نہ پتہ چلتا نا. آپ کائنڈلی بتا دیا کریں کہ سر ہمیں ایشو آ رہا ہے، سلائڈ شو نہیں ہو رہی، آپ کی آواز صحیح نہیں آ رہی، تو یہ کائنڈلی مجھے نا سر. بتا یہ دیا کریں.
سر یہ فریکوینٹلی ہوتا رہتا ہے، تو ہم کوشش کرتے ہیں پک اپ کرنے کی۔ اچھا اچھا، چلیں یہ واقعی ایشوز ہیں۔ آج ویسے میرا نیٹ ورک کا اتنا ایشو تھا، ہمارے وہ لائٹ چلی گئی، یو پی ایس ہمارا بند ہو گیا، لائٹ کافی ٹائم سے نہیں ہے، تو میں پھر ایک دوست کے گھر آیا ہوں، اس لیے آدھا گھنٹہ ہم نے سیشن بھی لیٹ وہ کیا ہے۔ اپنی جو ڈیوائسز ہیں وائی فائی ڈیوائسز میں وہ بھی ساتھ لایا ہوں یہاں پہ۔ اچھا، تو میتھڈ کی ہم نے بات کر لی، اس کے بعد آتا ہے ٹیچنگ ٹیکنیکس۔ جیسے میں نے اوپر بات کی ہے اسٹریٹجی کی ڈیفینیشن ایم سی کیو میں جب بھی آئے گی آپ نے کی ورڈ ڈھونڈنا ہے، وہ کیا ہے؟ اٹینمنٹ آف آبجیکٹیوز، ٹھیک ہے۔ یہ سم ٹائم ایسے بھی ہوگا کہ ٹیچنگ میتھڈ میں بھی یہ آ سکتا ہے، اٹ از مائکرو ٹرم، اٹ از اباؤٹ ہاؤ ٹو پریزنٹ سبجیکٹ میٹر ٹو اچیو ایجوکیشنل آبجیکٹیو۔ اگر اس طرح آ جاتا ہے ہاؤ ٹو پریزنٹ اس میں آ جائے گا تو پھر یہ میتھڈ ہو جائے گا۔ اگر اکیلا آ جاتا ہے ہاؤ ٹو اچیو ایجوکیشنل آبجیکٹ یا اوور آل اپروچ اڈاپٹڈ بائی ٹیچر ٹو اچیو ایجوکیشنل آبجیکٹیو، تو اس وقت یہ اسٹریٹجی ہوگا۔ اچھا، آگے آتے ہیں ٹیچنگ ٹیکنیکس۔ ٹیچنگ ٹیکنیکس یہ بیسیکلی برجز ہیں ٹیچنگ میتھڈ اور اسٹریٹجی کے درمیان۔ برجز کیسے ہیں؟ مثلا ٹیچر جو ہے ایک چیز پریزنٹ کر رہا ہے کلاس روم کے اندر، اور اس کو پریزنٹ کیوں کر رہا ہے؟ ایک اسپیسیفک آبجیکٹیو کو اچیو کرنے کے لیے۔ مثلا جیسے میں نے یہاں بھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو ایک ایگزامپل دی ہے فلیگ کی، مون، سٹار کی، کہ وہ ٹیچر ان سے کویسچن کر رہا ہے، دوران کویسچن ٹیچر کو لگ رہا ہے کہ میری کویسچن آنسر جو میتھڈ ہے اس سے بچے سمجھ نہیں پا رہے، تو وہ کیا کرتا ہے؟ اچانک ابرپٹلی وہ جو ہے وہ اپنا میتھڈ ایک دم سے جمپ کر جاتا ہے کسی اور میتھڈ پہ، وہ کویسچن آنسر میتھڈ سے وہ جو ہے وہ چلا جاتا ہے کسی ایکٹیویٹی میتھڈ پہ، پروجیکٹ میتھڈ پہ، یا کوئی بھی وہ فیلڈ ٹرپس پہ، یا کوئی ان کو مووی دکھا دیتا ہے، کوئی ایڈز دکھاتا ہے، یعنی ایک دم سے وہ ایک میتھڈ سے دوسرے میتھڈ پہ چلا جاتا ہے جب اسے پتہ چلتا ہے کہ میرا اسٹوڈنٹ اس چیز کو پک نہیں کر رہا۔ اس چیز کو کہتے ہیں ٹیکنیک، ٹھیک ہے۔ اٹ از اے ویل ڈیفائنڈ پروسیجر یوز ٹو اکمپلش اسپیسیفک ایکٹیویٹی، یعنی اسٹریٹجی پورے کا پورا سارا پلان ہو گیا، میتھڈ اس کو پریزنٹ کرنے کا، ایک چیز کو پریزنٹ کرنے کا نام میتھڈ ہو گیا۔ اب اس پورے میتھڈ میں اگر ایک خاص چیز، جیسے میں نے بتایا ہے کہ باقی تو بچوں نے سمجھ لیا لیکن 5 کارنر کا بچوں کو نہیں پتہ، اب کارنر کا پتہ چل گیا کہ 5 ہیں لیکن ارکان اسلام کا نہیں پتہ چل رہا۔ اب ارکان اسلام سمجھانے کے لیے ٹیچر کوئی اور میتھڈ یوز کرتا ہے اچانک، تو اس جگہ پہ یعنی ایک اسپیسیفک چیز کو، اسپیسیفک ٹاسک کو کمپلیٹ کرنے کے لیے ٹیچر جو ہے جو کام کرتا ہے اس کو ٹیکنیک کہتے ہیں۔ دیز آر ٹرکس، یعنی یہ اس کے لیے آپ نے کی ورڈ یاد رکھنا ہے کہ یہ ٹرکس ہوتی ہیں، ٹرکس ٹو اکمپلش امیجیٹ آبجیکٹیوز، یعنی جو سڈن آتے ہیں، اچانک سے اس کے آ جاتے ہیں سامنے، جیسے میں نے یہ سٹار والی ایگزامپل آپ نے سامنے رکھنی ہے۔ ایڈجسٹنگ ٹو ٹیچنگ اکارڈنگ ٹو اسٹوڈنٹ لیول، ریلیٹنگ ود دا ڈیلی لائف، ان کو ان کی ڈیلی لائف کے ساتھ ریلیٹ کر کے یا کسی بھی طریقے سے اس اسپیسیفک چیز کو مکمل کرتا ہے۔ اس کے بعد مینیجنگ ٹیچنگ پریکٹس آلریڈی امپلیمنٹڈ، یعنی جیسے میں نے بتایا ہے کہ وہ پہلے پڑھا رہا ہے ایک چیز، تو اسی کے بارے میں اس کو دوسرے طرح سے جب ایکسپلین کرتا ہے تو اس کو ٹیچنگ ٹیکنیک کہتے ہیں۔ لاسٹ ون ہے اپروچ، جیسے پہلے ایگزامپل میں نے دی ہے اس کی، میں نے بتایا ہے کہ یہ یا ٹیچر سینٹرڈ ہوگی یا اسٹوڈنٹ سینٹرڈ ہوگی یا پھر سبجیکٹ سینٹرڈ ہے، ریفلیکٹیو ہے، کل بھی اس پہ بات ہوئی تھی، یا انٹیگریٹو اپروچ ہے۔ اپروچ کیا ہے؟ بیسیکلی یہ ایک ازمپشن ہے یا سیٹ آف پرنسپلز ہوتا ہے نیچر آف ٹیچنگ پہ، کہ اوور آل جو ٹیچنگ ہے اپروچ وہ یا ٹیچنگ پرنسپل وہ کون سے ہوں گے، اسٹوڈنٹ سینٹرڈ ہوں گے یا ٹیچر سینٹرڈ ہوں گے، تو اس کو کہتے ہیں ٹیچنگ اپروچ۔ دیز آر، اس کے لیے آپ نے کی ورڈ یاد رکھنا ہے سیٹ آف پرنسپل اباؤٹ نیچر آف ٹیچنگ، یہ جو ہے اس کی ایک شارٹ سی ڈیفینیشن ہے۔ دیز آر سیٹ آف پرنسپل اباؤٹ نیچر آف ٹیچنگ اینڈ لرننگ ان کلاس روم، اٹ از اے وے اور پاتھ A teaching approach comprises the principles and method used for instructions۔ یہ ڈائریکٹیو بھی ہو سکتی ہے، ڈائریکٹیو کون سی ہوتی ہے؟ ٹیچر سینٹرڈ۔ کنسٹرکٹیو کون سی ہوتی ہے؟ جس میں اسٹوڈنٹ ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کر کے خود سلوشن ڈھونڈیں اور اپنا نالج خود بلڈ کریں۔ کولیبریٹیو کون سی ہوتی ہے؟ جس میں ٹیچر اسٹوڈنٹ مل جل کے کریں۔ انٹیگریٹو اپروچ وہ اپروچ ہوتی ہے جو 2 یا 2 سے زیادہ میتھڈز کو مکس کر کے اڈاپٹ کی جائے۔ اور ریفلیکٹیو اپروچ یہ ہے کہ ٹیچر نے ایک چیز پریزنٹ کر دی ہے، اب ٹیچر اس کی اسیسمنٹ کرتا ہے کہ یہ چیز جو میں نے پریزنٹ کی ہے اسٹوڈنٹ کو، تو اس پہ بچوں نے کتنا لرن کیا، کتنا نہیں کیا، اور مجھے کہاں پہ بہتری کی گنجائش موجود ہے، مجھے بہتری لانی ہے۔ یہ ڈفرینٹ ٹیچر اپروچز ہیں۔ ٹیچر سینٹرڈ اپروچ ہے
اس کو میں نے ڈسکس کر دیا. لرنر سینٹرڈ ہے, یہ جو ہے ٹوٹلی چائلڈ سینٹرڈ ہے. ٹیچر سمجھتا ہے کہ اسٹوڈنٹ کے پاس بھی نالج ہے, اسٹوڈنٹ کو بھی ساتھ شامل کریں. اس میں کوآپریٹو لرننگ میتھڈ ہے یا ایکٹیویٹی لرننگ میتھڈ ہے, اس طرح کے آ جائیں گے. سبجیکٹ سینٹرڈ, سبجیکٹ کی کو ہی ٹیچر ڈیلیور کر رہا ہے, جو سبجیکٹ میں موجود ہے ٹیچر اسی کو پڑھا رہا ہے, وہی ڈیلیور کر رہا ہے. ٹیچر ایک کہہ لیں کہ سول ڈسپینسر ہے اس میتھڈ میں. اس کے بعد انٹریکٹیو اپروچ یا لرنر سینٹرڈ اپروچ جو ہے نا, یہ بیسیکلی انٹریکٹیو اپروچ ہی ہوتی ہے. اب یہ انٹریکٹیو کنسٹرکٹیوسٹ اپروچ یہ ملتی جلتی ہیں ایک دوسرے سے. انٹریکٹیو کیا ہے, جس میں آپ نے یاد رکھنی ہے ایک بات, انٹریکشن ایکٹیویٹی یہ جو ہے ایک دوسرے سے ملتے جلتے لفظ ہیں. یعنی اسٹوڈنٹ جو ہے کلاس میں جب خود پرفارم کر رہا ہے نا, تو وہ جو اس کی یہ جو اپروچ ہے ٹیچنگ اپروچ, اس کو انٹریکٹیو بھی کہیں گے, ایکٹیویٹی بھی کہیں گے, لرننگ بائی ڈوئنگ بھی کہیں گے. ان دس اپروچ an interactive classroom will have more student talk and less teacher talk. اس میں اسٹوڈنٹ کی ٹاک زیادہ ہوگی, ان کی پرفارمنس زیادہ ہوگی. ٹیچر یہاں پہ کیا کرتا ہے, صرف گائیڈ لائنس پرووائڈ کرتا ہے ڈفرینٹ ٹاسک پہ. کنسٹرکٹیوسٹ اپروچ کیا ہے, اسٹوڈنٹ کو ایک پرابلم دیا جاتا ہے. اب انٹریکٹیو میں کیا ہے, وہ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں, کوئی ماڈل بنا رہے ہیں, کسی چیز کا سلوشن ڈھونڈ رہے ہیں, گروپس کی شکل میں ایک جو میتھ کا کوئی کویسچن ہے اس کو سالو کر رہے ہیں. اس کے بعد اب کنسٹرکٹیوسٹ اپروچ کیا ہے, کنسٹرکٹیوسٹ میں ایک پرابلم دیا جاتا ہے, ایک سچویشن بچوں کو دی جاتی ہے, ان کو بتایا جاتا ہے کہ آپ نے اس کا سلوشن اس طریقے سے فائنڈ آؤٹ کرنا ہے. تو اسٹوڈنٹ کولیبوریٹو میں 3 سے 4 اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں, اور وہ اسٹوڈنٹ آپس میں مل کے ڈسکشن کرتے ہیں. ڈفرینٹ مائنڈس جو ہے وہ ایک سلوشن پہ پہنچتے ہیں. اس کو کہتے ہیں کنسٹرکٹیوسٹ اپروچ. اسٹوڈنٹ اپنا سلوشن ڈھونڈتے ہیں. اس کا دوسرا نام انوینشن ٹیچنگ بھی ہے, یہ یاد رکھیے گا, MCQs میں آ سکتا ہے کہ کولیبریٹو اپروچ کا دوسرا نام انوینشن ٹیچنگ بھی ہے. اچھا, اس کے بعد آتا ہے میٹاکوگنیٹو اپروچ. اس کے لیے سمپلی آپ نے یاد رکھنا ہے تھنکنگ اباؤٹ تھنکنگ, مطلب ایک مسئلے کو کیسے حل کرنا ہے اس پہ سوچنا. یعنی ایک مسئلہ ہے آلریڈی, اس پہ سوچنا ہے میں نے, لیکن اس کو کیسے اس کو حل کرنا ہے ایک مسئلے کو, تھنکنگ اباؤٹ تھنکنگ. مثلا ایک میتھ کا کویسچن ہے, اسٹوڈنٹ نے اس پہ سوچنا ہے کہ اس کو کس فارمولے کے تحت, اس کو پہلے تو اس نے سوچنا ہے کہ اس کو میں نے حل کرنا ہے. اب اس سوچ کے اوپر ایک اور سوچ اوور لیپ کرے گی کہ میں نے اس کا سلوشن کس میتھڈ کے تھرو فائنڈ آؤٹ کرنا ہے. اس کو کہتے ہیں میٹا کوگنیشن اور تھنکنگ اباؤٹ تھنکنگ. یہ 2 طرح کی ہوتی ہے, ایک ایکسپلیسٹ ہوتی ہے, بالکل واضح ہوتی ہے, اسٹوڈنٹ کو پتہ ہے کہ میں یہ فارمولا اگر یوز کروں گا تو اس کا سلوشن نکل آئے گا, اس کویسچن کا آنسر میں فائنڈ آؤٹ کر لوں گا. دوسری ہوتی ہے امپلیسٹ کیا ہوتی ہے کہ میں کوشش کرتا ہوں اس سے شاید ہو جائے, تو وہ سم ٹائم ہو بھی جاتا ہے, سم ٹائم نہیں بھی ہوتا. تو اس کو ایکسپلیسٹ اور ایکسپلیسٹ بالکل واضح, کلیئر, انڈرسٹوڈ, امپلیسٹ ناٹ کلیئر, ایمبیگوس جو ہوتی ہیں تھنکنگ, اس کو کہتے ہیں. اس کے بعد پرابلم بیسڈ, یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہم نے اوپر بات کی ہے کنسٹرکٹیو کی, کہ ایک پرابلم دیا جاتا ہے اور اس کا سلوشن. اور ریفلیکٹیو کی بھی میں نے پہلے پچھلی سلائڈ پہ ڈسکس کر لیا کہ ٹیچر ریفلیکٹ کرتا ہے اپنی ٹیچنگ پریکٹسز کو, کہ اسٹوڈنٹ کی اوور آل اس پہ کتنی لرننگ ہوئی ہے اور آبجیکٹیوز کتنے اچیو ہوئے ہیں, اور کیا میرا جو ٹیچنگ میتھڈ ہے اس میں امپرومنٹ کی ضرورت ہے یا نہیں ہے. تو یہ ٹیچنگ اپروچز تھیں. اس کے بعد فیزز آف ٹیچنگ. تھک تو نہیں گیا جی پلیز. نو سر. ہاں بس یہ 2 سلائیڈز ہیں, انشاءاللہ اس کے بعد اینڈ کر دیں گے انشاءاللہ 10 منٹ میں, بلکہ 10 منٹ سے بھی کم ٹائم میں انشاءاللہ. فیزز آف ٹیچنگ. اب میں تھوڑا سا اس کو ایگزامپل کے ساتھ لے کے چلوں گا. فیزز آف ٹیچنگ کیا ہے کہ میں ٹیچر ہوں, میں نے کلاس کو پڑھانا ہے. میں سب سے پہلے کیا کروں گا, میں سب سے پہلے پلاننگ کروں گا اپنی ٹیچنگ کی, چاہے میں اسکول کا ٹیچر ہوں, کالج یا یونیورسٹی کا. لیسن پلان اس کی ایک ایگزامپل ہے کہ ہم لیسن پلان تیار کرتے ہیں. جو پرائمری ٹیچر ہیں ان کو بہتر پتہ ہوگا اس چیز کا. لیسن پلان کیا ہوتا ہے کہ میں نے جو کل پڑھانا ہے, میں اس کی اپنی پرائمری لیول پہ نا, ہمارے پنجاب میں ایک پریکٹس ہے کہ جو گورنمنٹ ٹیچر ہمارے ہوتے ہیں ان کی باقاعدہ ٹیچر ڈائری ہوتی ہے. اس ٹیچر ڈائری میں انہوں نے جو پڑھانا ہوتا ہے وہ لکھتے ہیں. یوزلی یہ پریکٹس ہوتی نہیں ہے, لیکن کاغذی طور پر یہ ساری چیزیں ہیں, ایک سسٹم میں موجود ہیں, سسٹم کا حصہ ہیں.
تو ٹیچر نے جو پڑھانا ہے اس کی مکمل پلاننگ کر کے جاتا ہے کہ یہ میرا ٹاپک ہے، 30 منٹ میں پڑھاؤں گا، 30 منٹ میں بچوں کا پریویس نالج میں 5 منٹ میں چیک کروں گا کویسچن آنسر سے یا ان کو کوئی ریٹن ٹاسک دے کے، اس کے بعد میں انٹروڈکشن 2 منٹ میں کراؤں گا، پھر اس کی ایکٹیویٹیز یا اس کی ایگزامپل یا اس کی ٹائپس 10 منٹ میں پڑھاؤں گا یا پڑھاؤں گی، پھر اس کے بعد میں جو ہے بچوں کی اسیسمنٹ کروں گی، مجھے لگے گا کہ یہاں پہ بچوں کو مزید جو ہے گنجائش کی ضرورت ہے تو میں اس پہ ریویژن ان کی کرا دوں گی، جو ٹاپک ہے اس کو ریوائز کر دوں گی اور اس کے بعد میں ان کو ہوم ورک دے دوں گی۔ یہ پلاننگ کے حصے ہیں۔ اچھا، یہ پلاننگ اس نے ریٹن کر لی ہے اب ایک ٹیچر نے، تو پہلا فیز ہوتا ہے پری ایکٹیو، یعنی کلاس روم میں انٹر ہونے سے پہلے تک جو کچھ ٹیچر کرتا ہے یا کرتی ہے اس کو کہتے ہیں پری ایکٹیو فیز۔ دوسرا انٹر ایکٹیو فیز، اب کلاس روم میں ٹیچر انٹر ہو گیا، اس نے جو کانٹینٹ اس کا ہے اس نے ڈیلیور کرنا ہے سٹارٹ سے لے کر اینڈ تک، یعنی جو کچھ اس نے پڑھانا ہے اس سارے پروسیس کو کیا کہتے ہیں؟ انٹر ایکٹیو فیز۔ یہ دوسرا فیز ہے۔ ریفرز ٹو دا کنڈکٹ اینڈ مینجمنٹ۔ کنڈکٹ کا مطلب ہے جو اس نے پڑھانا ہے وہ سارا اس نے کنڈکٹ کیا، اور کلاس روم کو اس نے کیسے مینیج کیا ہے، اسٹوڈنٹ کے ٹینشن کو کیسے اس نے اپنی طرف اٹریکٹ کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اسٹوڈنٹ اگر شور کر رہے ہیں تو ان کو کیسے مینیج کیا ہے، کس اسٹوڈنٹ کو کتنا ٹائم دیا ہے، انڈیویجول ٹاسک دیا ہے یا گروپ کی شکل میں دیا ہے۔ لاسٹ ون ہے پوسٹ ایکٹیو فیز۔ اب اس نے پڑھا لیا تو یہ اینڈ پہ اس کو سم اپ کرے گا۔ سم اپ کیسے کرے گا کہ اس نے کورس یا تو اسے پتہ ہے کہ میں نے ریوائز کرنا ہے تو اس کو ریوائز کرے گا، یا اس کی پھر جو اسیسمنٹ ہے اینڈ پہ وہ اسیسمنٹ کر لے گا، یا ان کو بچوں کو ہوم ورک دے دے گا یا دے دے گی۔ یہ 3 فیزز ہوتے ہیں۔ پری ایکٹیو، کلاس روم میں انٹر ہونے سے پہلے، یہ پلاننگ سے ریلیٹڈ ہے۔ دوسرا ہے کلاس روم میں انٹر ہونے سے لے کر اینڈ تک، پڑھانے تک، جو آخری لائن انہوں نے ٹیچر نے پڑھانی ہے یا آخری کنسیپٹ وہاں تک۔ اور پوسٹ ایکٹیو ہے، اس میں وہ فالو اپ لیتا ہے، کتنی بچوں کو سمجھ آئی، کتنوں کو نہیں آئی، اور اس کے بعد کنسالیڈیشن ہے، یعنی سارا اس کو سم اپ کر دیتا ہے سارے لیکچر کو۔ اس کی ڈیٹیل دیکھ لیتے ہیں۔ پری ایکٹیو فیز، اٹ از دا فیز آف پلاننگ فار ٹیچنگ۔ اس کا دوسرا پوائنٹ ہے اسٹیبلشنگ آف سم کائنڈ آف گولز اور آبجیکٹیوز ڈیزائن کیے جاتے ہیں۔ یہ صاف ظاہر پلاننگ جب کرتے ہیں تو پلاننگ جو ہے ان آبجیکٹیوز کی بیس پہ کی جاتی ہے۔ ڈسکورنگ ویز اینڈ مینس ٹو اچیو دیز آبجیکٹیوز، ٹیچنگ میتھڈ یہاں پہ آئے گا کہ ان آبجیکٹیو کو اچیو کرنے کے لیے کون سے جو ہے وہ ویز یا مینس جو ہے وہ ٹیچر یوز کرے گا۔ اس کے بعد ڈیولپمنٹ آف ٹیچنگ اسٹریٹجیز، کون سی ٹیچنگ اسٹریٹجی جو ہے وہ ٹیچر اڈاپٹ کرے گا یا کرے گی۔ انٹریکٹیو فیز میں یہ دوسرا ہے، یہاں پہ کلاس میں ٹیچر، میں فار ایگزامپل انٹر ہو گیا ہوں، میں نے انٹر ہونے سے السلام علیکم کے بعد بچوں کا پریویس نالج چیک کیا، ٹیچنگ ڈن ہوتی ہے اس سارے پروسیس میں۔ جو میں نے پڑھانا ہے وہ سارا کلاس کی سیٹنگ میں دیکھوں گا، سیٹنگ ارینجمنٹ بچوں کی دیکھوں گا، ان کا پریویس نالج دیکھوں گا، ٹیچنگ کو میں سٹارٹ کروں گا، سارا سب کچھ پڑھاؤں گا، اور اس کے بعد یہ میرا جو فیز ہے یہ ختم ہو جائے گا۔ پوسٹ ایکٹیو فیز آخری فیز ہے، اس میں سم اپ کروں گا اپنے سارے ٹاسک کو، اس کے بعد بچوں کی ایویلویشن کروں گا کہ کتنے بچوں نے ٹاپک کو سمجھ لیا، کتنوں نے نہیں سمجھا۔ ڈٹرمائننگ دا ایگزیکٹ ڈائمینشن آف بیہیورل چینجز، کہ بچوں کی لرننگ کتنی ہوئی ہے۔ بیہیویئر چینج کا مطلب کیا ہے کہ انہوں نے کتنا لرن کیا ہے، کس ڈائریکشن میں کیا ہے، پازیٹیو یا نیگیٹو میں۔ سلیکشن آف ٹیسٹنگ ڈیوائسز اینڈ ٹیکنیکس، کون سی ٹیسٹنگ ڈیوائس بچوں کی اسیسمنٹ کرنے کے لیے میں کون سا ٹیسٹنگ میتھڈ یوز کروں۔ اسیسمنٹ کے ٹاپک میں، چیپٹر میں انشاءاللہ اسیسمنٹ ڈیوائسز ٹیکنیکس بھی ہم دیکھیں گے۔ لاسٹ ون آج کے دن کا ٹاپک بیسک ٹیچنگ سٹائلز۔ ٹیچنگ سٹائلز کس طرح کے ہوتے ہیں؟ ٹیچر از اے فارمل اتھارٹی، میں یہ ریڈنگ نہیں کروں گا، یہ آپ خود کریں گے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ ٹیچر ایک فارمل اتھارٹی ہے، سارے کا سارا جو بھی چیز ڈیلیور کرنی ہے، ٹیچر از اے سول اتھارٹی، ٹیچر خود ڈیلیور کرے گا، اسٹوڈنٹ جو ہے وہ پیسیو لسنر ہے۔ لیکچر میتھڈ اس کی ایگزامپل ہے۔ دوسرا ہے ڈیمانسٹریٹر۔ ڈیمانسٹریٹر میں کیا ہوتا ہے؟ پہلے جیسے ہم نے بتایا ہے کہ یہ دونوں جو ہیں وہ ٹیچر سینٹرڈ ہیں۔ پہلی پیور ٹیچر سینٹرڈ ہے، لیکن جو ڈیمانسٹریشن میتھڈ ہے ٹیچر ایز اے ڈیمانسٹریٹر، اس میں کسی حد تک اسٹوڈنٹ بھی انوالو ہوتے ہیں۔ کیسے ہوتے ہیں کہ ٹیچر پہلے جو ہے سارے اسٹوڈنٹ کو کہتا ہے کہ جی آپ نے بالکل اپنی بکس کلوز کر دیں، اپنی جو پینز ہیں پینسلز ہیں ان کو نیچے رکھ دیں، اور بالکل توجہ سے میری بات سنیں۔ اسٹوڈنٹ بالکل چپ کر کے خاموشی سے اپنے ٹیچر کو دیکھ رہے ہیں۔ ٹیچر نے ایک چیز پرفارم کی، سارے اسٹوڈنٹ کو دکھایا، اب یہ ہو گیا پہلا فیز۔ یہ اس فیز میں ٹوٹلی جو انسٹرکشن ہے وہ ٹیچر سینٹرڈ ہے۔ اب اس کے بعد ٹیچر کہتے ہیں ہاں جی جو میں نے کیا ہے یہ آپ بھی کر کے دکھائیں۔ فار ایگزامپل ایک میتھ کا کویسچن کرتا ہے ٹیچر، تو اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ جی آپ بھی اس کو مجھے کر کے دکھائیں، یا کوئی ایکسپیریمنٹ کرتا ہے وہ انہیں کہتا ہے کہ ریپیٹ کر کے دیں مجھے۔ یہ ہو گیا دوسرا ڈیمانسٹریشن میتھڈ، یعنی کسی حد تک اس میں اسٹوڈنٹ بھی شامل ہوتے ہیں۔ تیسرا ہے ٹیچر ایز اے فیسیلیٹیٹر۔ اب ایک ایکٹیویٹی میتھڈ ہے۔
ایکٹیویٹی میتھڈ میں یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ لیکچر میتھڈ کے لیے ٹیچر فارم اتھارٹی ہے، ڈیمانسٹریشن کے لیے ٹیچر ڈیمانسٹریٹر ہے، ایکٹیویٹی میتھڈ کے لیے ٹیچر فیسیلیٹیٹر ہے۔ ٹیچر کیا کرتا ہے کہ اسٹوڈنٹ ایکٹیویٹیز کے تھرو زیادہ گین کرتے ہیں، لرن کرتے ہیں، تو وہ ان کو چھوٹے چھوٹے گروپس میں ڈیوائڈ کر دیتا ہے۔ اب اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ایک دوسرے پہ ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، اسٹوڈنٹ ایک دوسرے کو بتاتے ہیں کہ یہ میں نے ایسے کرنا ہے۔ مثلا ٹیچر نے جو ہے ایک چیپٹر ایک ٹاپک پڑھایا، ٹاپک پڑھانے کے بعد اس نے بچوں کو کویسچن دے دیے، ٹھیک ہے، ایکٹیویٹی کوئی دے دی، تو اسٹوڈنٹ کیا کریں گے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کے مشاورت سے اس کا ان سوالات کا، اس پرابلم کا، اس سچویشن کا، اس ایشو کا حل نکالیں گے۔ تو یہاں پہ ٹیچر جو ہے صرف فیسیلیٹیٹر ہوتا ہے، یہ ٹیچر اسٹوڈنٹ سینٹرڈ ہے۔ اس کے بعد ٹیچر ایز اے ڈیلیگیٹر، یہ بھی اسٹوڈنٹ سینٹرڈ ہے، اس میں زیادہ ریسپانسبلٹی اسٹوڈنٹ پہ ہوتی ہے۔ گروپس بنائے جاتے ہیں، اسٹوڈنٹ کی چھوٹے چھوٹے گروپس بنائے جاتے ہیں، اس میں ان کو پروجیکٹ دیا جاتا ہے۔ یاد رکھیے گا، فیسیلیٹیٹر ایکٹیویٹی میتھڈ کے لیے، ڈیمانسٹریٹر ڈیمانسٹریشن میتھڈ کے لیے، اور پروجیکٹ میتھڈ میں ٹیچر ایز اے ڈیلیگیٹر کام کر رہا ہوتا ہے۔ ٹیچر کیا کرتا ہے کہ ان کو ایک پروجیکٹ دے دیا، اب اس میں ساری کی ساری جو ریکوائرمنٹس ہیں اس سے پروجیکٹ سے متعلقہ وہ ساری کی ساری پرووائڈ کر دیتا ہے۔ فار ایگزامپل وہ انہیں کہتا ہے کہ مجھے ایک وہ بنا کے دیں، سائنس کا ماڈل بنا کے دیں، جیسے کل بھی ایگزامپل دی تھی میں نے فوٹو سنتھسس کا، تو ٹیچر جو ہے وہ ان کو گائیڈ کر رہا ہوتا ہے کہ جہاں سے اسٹوڈنٹ آگے پیچھے دائیں بائیں ہوتے ہیں تو وہاں پہ ان کو فیسیلیٹی ہیلپ کر رہا ہوتا ہے کہ یہاں سے اس کو ایسے درست کریں۔ لاسٹ ون ہے ٹیچر ایز اے کولیبوریٹو۔ اب ہم ایک اور ٹائپ بھی پڑھیں گے آگے جا کے انشاءاللہ، جس کو ہم کہتے ہیں کوآپریٹو لرننگ میتھڈ۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ شیئر کرتے ہیں چیزیں، یعنی ٹیچر جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے زیادہ تر اپنی انسٹرکشن کے لیے اسٹوڈنٹ کے اوپر، تو اسٹوڈنٹ انسٹرکشن میں ٹیچر کے ساتھ شیئرنگ کر رہے ہوتے ہیں، یعنی جو نالج ان کو ہوتا ہے وہ شیئرنگ کر رہے ہوتے ہیں۔ مثلا یہاں پہ سائیکو موٹر ڈومین کی بات ہے، مجھے آئیڈیا نہیں تھا اس ورڈ کا کہ کونیٹو اس کا ایک اور اس کا الٹرنیٹ نیم ہے۔ آج ایک اسٹوڈنٹ نے مجھے بتایا کہ سر سائیکو موٹر ڈومین کو کونیٹو بھی کہتے ہیں۔ بلیو می، میں نے 4 سال میں یہ لفظ نہیں پڑھا تھا، کونیٹو ڈومین یعنی یہ سائیکو موٹر ڈومین کا ہے۔ تو مقصد بات کرنے کا یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ کو جب ایک چانس دیا جاتا ہے شیئرنگ کا تو اس میتھڈ کو کولیبریٹو کہتے ہیں۔ جیسے اوپر ہم نے پڑھا تھا کولیبریٹو کیا ہوتا ہے، ٹیچر اسٹوڈنٹ مل کے جب ایک کام کر رہے ہوتے ہیں۔ لاسٹ 3 لائنز ہیں، انسٹرکشن میں اسٹوڈنٹ کی کتنی انوالومنٹ ہے۔ جیسے کل ایک اسٹوڈنٹ کا کویسچن تھا کہ سر انسٹرکشن میں اسٹوڈنٹ کیسے انوالو ہوتے ہیں، تو یہ اس سے ریلیٹڈ ٹاپک ہے۔ کلوزڈ، یہ اس کی پہلی ٹائپ ہے۔ کلوز میں ٹیچر ہی ساری انسٹرکشن دیتا ہے، اسٹوڈنٹ کا بالکل کوئی رول نہیں ہے۔ فریمڈ میں ٹیچر کیا کرتا ہے، ایک اسٹرکچر پرووائڈ کرتا ہے، اس میں کسی حد تک یعنی بالکل تھوڑی حد تک ٹیچر جو ہے وہ اسٹوڈنٹ سے کہتا ہے کہ آپ بھی اس کے بارے میں اپنے آئیڈیاز اگر ہیں تو بتا دیں، پوچھ لیتے ہیں ان سے، بہت ہی تھوڑی مقدار میں اسٹوڈنٹ کا جو ہے یہاں پہ رول ہوتا ہے۔ نیگوشیٹڈ کا اس میں کنسیڈریبل ایکسٹینٹ تک یعنی ایک خاص حد تک ٹیچر اسٹوڈنٹ کے آئیڈیاز کو ایکسیپٹ بھی کرتا ہے، ان کو اپریشیٹ بھی کرتا ہے اور ان کو کنسیڈر بھی کرتا ہے ایسے کلاس روم انسٹرکشن۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک۔ میں اس کو ایک دفعہ انشاءاللہ جلدی سے 5 منٹ میں سم اپ کرتا ہوں، آپ تھوڑا سا توجہ کریں گے۔ جی، آج ہم نے بات کی ہے نان پروجیکٹڈ ایڈز کی۔ نان پروجیکٹڈ ایڈ میں سب سے پہلے ہم نے گراف کی بات کی ہے۔ گراف جو ہے وہ ڈائیگرام ہوتی ہے جو کہ ڈفرینٹ ویریبل کو، ویریبل وہ ہوتا ہے جس کی ویلیو چینج ہوتی رہتی ہے، تو ڈفرینٹ کوانٹیٹیز کو، 2 یا 2 سے زیادہ چیزوں کو آپس میں اکٹھا ظاہر کرانے کے لیے، ان کے ریلیشن کو دکھانے کے لیے جو چارٹ یوز کیا جاتا ہے اس کو گراف کہا جاتا ہے۔ گراف کی ہم نے یہاں پہ 5 ٹائپس پڑھی ہیں۔ سب سے پہلے پائی گراف، یہ پرسنٹیج کو شو کرنے کے لیے سرکولر ہوتا ہے اور اس کے ایک سیگمنٹ کو، اس کے ایک حصے کو سیگمنٹ یا سلائس کہتے ہیں۔ بار گراف ہے، اس کی بار کو ہم سٹرپس کہتے ہیں۔ یہ 2 چیزوں کو کمپیئر کرنے کے لیے یا 2 چیزوں کو جو ٹائم سپین ہے، چینجنگ ٹائم پہ، چینجنگ اوور ٹائم میں چیزوں کو دکھانے کے لیے یہ شو کرتا ہے۔ اس کی ایگزامپل میں نے آپ کو دی تھی، ایک بندہ جو ہے وہ اگر فار ایگزامپل اپنا منتھلی ایکسپنسز نوٹ کرتا ہے، پھر ان کو گرافیکل اگر ان کی ریپرزنٹیشن کرتا ہے ایک 12 مہینوں میں، تو وہ کر سکتا ہے اس طرح سے۔ اس کی 2 ٹائپس ہوتی ہیں، ورٹیکل اور ہارائزنٹل۔ اگر یہ بالکل سیدھے ہیں تو ان کو ورٹیکل کہتے ہیں، اگر اس لائنز کی شیپ میں جیسے یہ لائنز ہیں اس طرح اس اینگل میں ہیں تو ان کو ہاریزنٹل کہیں گے۔ اس کے بعد لائن گراف ہے۔ لائن گراف جو ہے یہ کیا کس لیے یوز ہوتا ہے، ایک یہ یوز ہوتا ہے چینجز
کسی بھی انفارمیشن کی کسی بھی چیز کی جو ویلیو ہے اگر وہ کنٹینیوسلی ٹائم کے لحاظ سے چینج ہو رہی ہے تو اس کو دکھانے کے لیے یوز ہوتا ہے. ہسٹوگرام کیا ہے؟ ہسٹوگرام سیم اسی طرح ہی ہے جیسے بار گراف ہوتا ہے لیکن یہ کنٹینیوس ڈیٹا. اس کا ایم سی کو ایسے ہی آتا ہے کہ گراف وچ از سملر ٹو بار گراف بٹ ایکسپریس کنٹینیوس ڈیٹا. تو یہ آپ نے ہسٹوگرام اس کا لکھنا ہے. تو اس کی جو بار ہوتی ہے ان کو بنز کہتے ہیں. ان کی بارز کے نام بھی یاد رکھیے گا: اسٹرپ، سیگمنٹ، سیگمنٹس، سلائسز، اسٹرپس اور بنز. ان کا ڈفرینس بھی آپ نے یاد رکھنا ہے. اب فریکوینسی پولیگون ہوتا ہے کہ جو ایک گراف ہے اس کی شیپ کو کیسے ہم نے ڈپکٹ کرنا ہے یا اس شیپ کو کیسے ہم نے ظاہر کرنا ہے، اس کے لیے جو یوز ہوتا ہے گراف، اس کو فریکوینسی پولیگون کہتے ہیں. گراف کے گرافک ایڈس کی ہم نے بات کی ہے. فلیش کارڈ کیا ہوتا ہے؟ ایک سائڈ پہ کویسچن دوسری سائڈ پہ آنسر ہوتا ہے. چارٹس کی ہم نے بات کی ہے. فلو چارٹ کیا ہوتا ہے؟ فلو چارٹ کسی بھی آرگنائزیشن کے اسٹرکچر کو دکھانے کے لیے لائن سے، باکسز سے یا سرکل سے اس کو ظاہر کیا جاتا ہے. فلپ چارٹ کیا ہوتا ہے؟ سیریز آف چارٹس ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتے ہیں. ڈیفینیشن، ایگزامپل، ٹائپس، یہ ساری جیسے یہ اوپر ڈائیگرام میں بھی دکھایا گیا ہے. اس کے بعد چین چارٹس کیا ہوتے ہیں؟ چین چارٹ کیا ہوتے ہیں کہ یہ ہوتے ہیں کہ یہ ڈفرینٹ چیزوں کو آپس میں سرکولر فارم میں ایک دوسرے کے ساتھ ان کا کنیکشن جو ہے ڈفرینٹ ایروز کے ساتھ دکھانے کے لیے جو چارٹ یوز کیا جاتا ہے ان کو چین چارٹ کہتے ہیں. میپس، گلوبس، فوٹوگرافس، پوسٹرز، نیوز پیپر، لیفلیٹس، یہ اس کی ادر ٹائپس ہیں. بورڈز کی ہم نے بات کی ہے: چاک بورڈ، وائٹ بورڈ، فلینل بورڈ. فلینل بورڈ کیا ہوتا ہے؟ فلینل بورڈ ووون جو کلوتھ کا بورڈ ہوتا ہے، یہ لکڑی کے بورڈ کے اوپر کارڈ بورڈ یا اسٹرا بورڈ کے اوپر یہ وولن کلوتھ جو ہے یہ پیسٹ کر دیا جاتا ہے اور ٹیچر ڈفرینٹ چیزیں ایڈہیئر کرنے کے لیے اس کو یوز کرتا ہے. بلٹن بورڈ ویل اسپیسڈ ہوتے ہیں، یہ نوٹسز یا انفارمیشن پیسٹ کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. پیک بورڈ کیا ہوتے ہیں؟ سوراخ دار بورڈ ہوتے ہیں جو چیزیں ہینگ کرنے کے لیے یوز ہوتے ہیں. الیکٹرانک بورڈ وہ بورڈ ہوتے ہیں جو کہ کمپیوٹر سے کنیکٹ کر دیے جاتے ہیں. کمپیوٹر کی اسکرین پر جو کچھ ظاہر ہوتا ہے یہ اسی کو ظاہر کرتے ہیں. اس کے بعد ڈائمینشنل ایڈ کی بات کی ہے. ماڈل 3 ڈائمینشنل ہوتے ہیں، سیم سائز کے، اسمالر سائز کے یا لارجر سائز کے ہو سکتے ہیں. موک اپ بالکل ایگزیکٹ سیم اسی طرح ہی ہوتے ہیں جیسے ایک ریئل آبجیکٹ ہوتا ہے اور یہ ان کے دو امپورٹنٹ جو کام ہیں وہ ڈپکٹ کرتے ہیں. یہ پرنسپل آف ورکنگ یا دوسرا میں نے انٹرنل اسٹرکچر کی بات کی تھی. اس کے پارٹس جو ہے وہ الگ کر کے دیکھے جا سکتے ہیں. ریئل کیا ہے؟ ریئل آبجیکٹ جو کلاس روم میں، فار ایگزامپل جہاں پہ میں نے پودے کی بات کی تھی کہ ایک پلانٹ کو ایک ٹیچر جو ہے وہ کلاس روم کے اندر ایک فراگ کو یا کسی بھی چیز کو جو بالکل ریئل آبجیکٹ ہے اس کو دکھاتا ہے. ریپلیکا کیا ہے؟ کسی بھی آبجیکٹ کی ایگزیکٹ کاپی جو کہ اسمالر ان سائز ہوتی ہے. پپٹس کیا ہوتے ہیں؟ موویبل ماڈلز ہوتے ہیں، کارٹون ٹائپ ہوتے ہیں کسی پرسن کے، اینیملز کے یا آبجیکٹس کے. ان کو اسٹرنگ کی مدد سے موو کیا جاتا ہے. اسپیسیمن وہ سیمپلز ہوتے ہیں جو پلانٹ یا اینیملز کے جو یوز کیے جاتے ہیں ڈیورنگ ایکسپیریمنٹ. ایکٹیویٹی یہاں پہ ویویریم کی بات کی ہے. ویویریم کیا ہوتا ہے؟ جو ایکویٹک پلانٹس اور اینیملز ہیں یا جو ٹیریسٹریل ہیں، زمین کے جو پودے یا جانور ہیں، ان کو ایک کلوز باکس میں ان کی گروتھ اور ڈیولپمنٹ کو ریسرچ کرنے کے لیے جو باکس یوز کیا جاتا ہے اس کو ویویریم کہتے ہیں. اگر جو ایکویٹک پلانٹ اینیمل ہیں ان کے لیے ایکویریم، جو خشکی والے ہیں ان کے لیے ٹیراریم. ایکٹیویٹی ایڈز جو ہیں وہ 4 طرح کی ہوتی ہیں: ڈیمانسٹریشن، ایکسپیریمنٹ، فیلڈ ٹرپس اور پروگرام انسٹرکشن. ایڈوانٹیجز اس کے آپ کو اچھی طرح پتہ ہے، یہ ڈسکس نہیں کرتے. اسٹریٹجیز کی بات کی. اسٹریٹجی ہم نے کہا ہے کہ یہ بورو کی گئی ہے ملٹری سائنس سے. گریک اسٹریٹوگوز کا مطلب آرمی یا ٹو لیڈ کا ہوتا ہے. یہاں پہ ایک بات رہے گی، ٹیکٹکس آف ٹیچنگ، وے آف امپلیمنٹنگ اسٹریٹجی. ایک اسٹریٹجی کو کیسے امپلیمنٹ کرتے ہیں اس کو ٹیکٹکس کہتے ہیں. اور ٹیچنگ اسٹائل کیا ہوتا ہے؟ ٹیچر کا بیہیویئر اور ٹیچنگ اسٹریٹجی، ان دونوں کو جب اکٹھے ہم بات کریں گے تو یہ ایک ٹیچنگ اسٹائل ہے. یہ ایم سی کیوز بھی آ جاتے ہیں. اسٹریٹجی کیا ہے؟ ہاؤ ٹو اچیو ایجوکیشنل آبجیکٹیو. یہ ایک براڈر ٹرم ہے. اوور آل جو کچھ ٹیچر کرتا ہے کلاس روم کے اندر، سارا انٹری سے لے کر پلاننگ سے لے کر کلاس روم سے نکلنے تک وہ ساری اسٹریٹجیز ہوتی ہیں. مین اگر اس کا کی ورڈ دیکھا جائے اٹینمنٹ آف، یہ کیا ہوتا ہے؟ اٹینمنٹ آف آبجیکٹیوز کے لیے یوز ہوتی ہے یہ ٹرم. اس کی 3 ٹائپس ہیں: لرنر، ٹیچر یا گروپ کنٹرول انسٹرکشن. ٹیچنگ میتھڈ کیا ہوتا ہے کہ ہاؤ ٹو پریزنٹ، یہ ٹیچنگ میتھڈ ہے. ٹیچنگ ٹیکنیک کیا ہے؟ ڈفرینٹ ٹیکسٹ یا ٹرکس جو ٹیچر یوز کرتا ہے کلاس روم میں ایک خاص ایک ٹاپک کے سب ٹاپک کو سمجھانے کے لیے. اپروچز کیا ہیں؟ اوور آل جو ایک پرنسپل ہے نیچر آف ٹیچنگ کا اس کو اپروچ کہتے ہیں. یہاں پہ ٹیچر سینٹرڈ سارے کا سارا، ٹیچر سورس ہے. لرنر سینٹر جس میں لرنر خود انوالو ہے. سبجیکٹ سینٹر جس میں سبجیکٹ کو ہی ڈیلیور کیا جاتا ہے. انٹریکٹیو جس میں اسٹوڈنٹ پارٹیسپیٹ کرتا ہے، انٹریکٹ کرتا ہے، ایکسپیریمنٹ کرتا ہے، ایکٹیویٹی کرتا ہے، لرننگ بائی ڈوئنگ کرتا ہے.
کنسٹرکٹیوسٹ اپروچ کیا ہے کہ ٹیچر اپنی جو ریالٹی ہے یا اپنا نالج ہے وہ خود کنسٹرکٹ کرتا ہے پرابلمس کے سلوشن فائنڈ آؤٹ کر کے. اس کو انونشن ٹیچنگ بھی کہتے ہیں. انٹیگریٹڈ دو یا دو سے زیادہ چیزوں کو مکس کر کے میتھڈس کو مکس کر کے جو اپروچ یوز کی جاتی ہے اس کو انٹیگریٹڈ کہتے ہیں. یاد رکھیے گا یہ انٹر ڈسپلنری ہوتی ہے یا انٹرا ڈسپلنری ہوتی ہے. جو انٹر ڈسپلنری، انٹر کا مطلب ہوتا ہے دو کے درمیان، یاد رکھیے گا انٹر کا مطلب ہوتا ہے دو کے درمیان، اور انٹرا کا مطلب ہوتا ہے ود ان، یعنی ایک ہی چیز کے اندر. تو انٹرا اپروچ کون سی ہوتی ہے؟ ایک ہی سبجیکٹ کے اندر ڈفرینٹ کانسیپٹ. یاد رکھیے گا، میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں. انٹرا مین ود ان اے اسپیسیفک رینج یا سبجیکٹ، اور انٹر ہوتی ہے بٹوین ٹو مور دین ٹو سبجیکٹس. تو جو انٹرا ڈسپلنری ہے ایک ہی سبجیکٹ کے اندر ٹیچر جو ہے اس کے ڈفرینٹ کنسیپٹ کو، مثلا سائنس ہے تو سائنس کے مختلف پہلوؤں کو ٹیچر انٹیگریٹ کر دیتا ہے. اور انٹر کیا ہوگی؟ سائنس، میتھ ہے یا جیولوجی ہے، یہ تین مختلف سبجیکٹس ہیں، تو ان کے کنسیپٹ کو جب ٹیچر اکٹھا کرے گا تو یہ انٹر ڈسپلنری اپروچ ہو جائے گی. میٹا کوگنیشن، تھنکنگ اباؤٹ تھنکنگ. اسٹوڈنٹ از تھنکنگ ہاؤ ٹو سالو اے میتھمیٹیکل پرابلم. تو یہ ایک تھنکنگ کے اوپر مزید جو تھنکنگ کرتا ہے بچہ، اس کو میٹا کوگنیشن کہتے ہیں. امپلیسٹ یا ایکسپلیسٹ ہو سکتی ہے. ایکسپلیسٹ بچے کو بالکل ایگزیکٹ پتہ ہے کہ یہ اس کا سلوشن یہی ہے، اور امپلیسٹ کا مطلب بچہ جو ہے شش پنج ہے، اب وہ شک کی کیفیت میں ہے کہ اس کا سلوشن ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا. اس کے بعد جو ہے پرابلم بیس اور ریفلیکٹیو کا کافی دفعہ ذکر ہو چکا ہے. 3 فیزز ہوتے ہیں، پری ایکٹیو، انٹر ایکٹیو اور پوسٹ ایکٹیو. پری ایکٹیو جو فیز ہے یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ پلاننگ کا فیز ہوتا ہے. انٹر سے ہونے سے پہلے اس میں آبجیکٹیو ڈیزائن کیے جاتے ہیں، اس پہ پلاننگ کی جاتی ہے، اور اسٹریٹجیز اس میں جو یوز کرنی ہوتی ہیں وہ ڈیفائن کی جاتی ہیں. یہاں پہ ایک ڈیفینیشن اسکپ ہو گئی، بڑی سسٹم. بڑی سسٹم کس کو کہتے ہیں؟ اوپر تو کوئی مس نہیں ہوئی. کس کو کہتے ہیں؟ اب سٹارٹ میں سیشن سٹارٹ ہوا، کلاس سٹارٹ ہوئی یا ایک تعلیمی سال سٹارٹ ہوا، تو ٹیچر کیا کرتا ہے؟ اسٹوڈنٹ کے چھوٹے چھوٹے گروپس بنا لیتا ہے، ان کو اٹیچ کر دیتا ہے، جیسے ہم نارملی کلاس روم میں کرتے ہیں. اچھے اسٹوڈنٹ کو ہم نارمل اسٹوڈنٹ کے ساتھ بٹھاتے ہیں، یا نارمل اسٹوڈنٹ کو اچھے اسٹوڈنٹ کے ساتھ، تاکہ اگر ان کو چیز کی سمجھ نہیں آ رہی تو دوسرا اسٹوڈنٹ ان کو ہیلپ آؤٹ کرے. تو یہ بڑی سسٹم بھی یہی چیز ہے. The teaching technique of pairing student during the first week of class to create pairs who are responsible to help each other. جوڑیاں بنا دی جاتی ہیں ٹیچر کی، ایک نارمل اسٹوڈنٹ کی ایک اچھے اسٹوڈنٹ کے ساتھ، تاکہ وہ اس کو ہیلپ آؤٹ کرے. تو اس سسٹم کو بڑی سسٹم کہتے ہیں. اچھا، انٹریکٹیو کی ہم بات کر رہے تھے. انٹریکٹیو فیز کیا ہے؟ ٹیچر نے جو پریزنٹ کرنا ہے، پریزنٹیشن دینی ہے، لیسن دینا ہے، اس کو انٹریکٹیو کہتے ہیں. لاسٹ ون ہے پوسٹ ایکٹیو فیز. پوسٹ ایکٹیو فیز میں وہ سم اپ کرتا ہے، ریوائز کرتا ہے، سم اپ کرتا ہے اور ایویلویٹ کرتا ہے، اور کون سی اسیسمنٹ ٹیکنیک ہیں یہ یوز کرتا ہے. ٹیچر ایز اے فارمل اتھارٹی لیکچر میتھڈ میں ہوتا ہے. ڈیمانسٹریٹر ڈیمانسٹریشن میں میتھڈ میں ہوتا ہے. فیسیلیٹیٹر یہ جو ہے ٹیچر ایکٹیویٹی میتھڈ میں ہوتا ہے. ڈیلیگیٹر پروجیکٹ میتھڈ میں ہوتا ہے. اور کولیبریٹیو کوآپریٹیو یا کولیبریٹیو لرننگ میتھڈ میں ٹیچر رول پلے کرتا ہے. کلوز جو ٹیچنگ لرننگ سٹائل ہے، اس میں اسٹوڈنٹ کو کوئی اختیار نہیں دیا جاتا، بالکل 0% اسٹوڈنٹ کی پارٹیسپیشن ہوتی ہے انسٹرکشن میں. ساری کی ساری انسٹرکشن ٹیچر ڈیلیور کرتا ہے، اسٹوڈنٹ چپ کر کے سنتے ہیں گونگوں کی طرح. اس کے بعد فریم جو ہے، اس میں اسٹوڈنٹ تھوڑا سا پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، اور نیگوشیٹڈ میں برابر کا، یا آپ کہہ لیں کہ خاص حد تک جو ہے ٹیچر ان کو چانس دیتا ہے، اور ان کی آئیڈیاز کو، تھنکنگ کو، اور ان کے نالج کو کنسیڈر بھی کرتا ہے. جی، کسی کا کوئی سوال؟ جاگ رہے ہیں جی سارے؟ سر، ٹیچنگ اسٹریٹجی اور